اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح آمين يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں کا ڈے 23 میں فہم قرآن کا میں استقبال کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر آنے کو قبول فرمائے اور ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اخلاص کی نیت ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ السلام علیکم۔ تو ہم لوگ سورہ توبہ ہم لوگ کا چل رہا تھا اور پارہ نمبر 10 ہے۔ آیت نمبر ہم لوگوں نے آیت نمبر 89 تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا تھا کل، اور ہم آج اس سے آگے دیکھیں گے۔ تو جیسا سورہ توبہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سورہ توبہ کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا، فرسٹ اینڈ سیکنڈ۔ اب ہمارا سیکنڈ پارٹ چل رہا اور سیکنڈ پارٹ بھی پھر 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا، رکوع 6 سے 9 تک اور 10 سے آخری رکوع 16 تک ہم لوگ دیکھے۔ تو اب ہم لوگ الحمدللہ اپنے سیکنڈ پارٹ میں ہیں ہم لوگ۔ تو انشاءاللہ اس میں جنگ تبوک کی واپسی کے بعد یہ سورت یہ حصہ نازل ہوا ہے، اور یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے لوگوں کی ریزنز سن رہے ہیں جو جنگ سے پیچھے رہ گئے، کیا مقصد تھا، کیا وجہ تھی، اور تمام لوگ آ رہے اپنے وجوہات بتا رہے، اور اسی کے سلسلے میں ہم لوگ یہ آیتیں ہم لوگ دیکھ رہے تھے۔ تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ تو بدوی کسے کہتے ہیں؟ بدوی یعنی کہ دیہاتی لوگوں کو، جو ولیجرز ہوتے ہیں ان کو بدوی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ایون بدوی بھی آئے اور آ کر ان لوگ بھی معذرتیں پیش کرے کہ ہم لوگ پیچھے رہ جانے کی ہمارے پاس یہ وجہ تھی۔ بہرحال بہت سارے جو ہے ریزنز وہ لوگ پیش کر رہے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 90 ہم لوگ کی چل رہی ہے، تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا، یعنی کہ دین سے پیچھے رہ جانا ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو سورہ توبہ ہم لوگ پڑھ رہے، اب یہ سورہ میں جو بہت زیادہ منافقین کا بھی ذکر ہم لوگ دیکھے، اپنی اصلاح اس کے اندر الحمدللہ ہم لوگوں نے بہت جگہوں پر ہماری اصلاح ہوتی گئی، ہم لوگوں نے اپنی اصلاح کی کوشش بھی کی، نیت بھی کی کہ ہم یہ روش نہیں کریں گے، یہ طرز عمل نہیں کریں گے۔ تب یہاں پر ایسا لگ رہا نا، یہ پورے آیتیں پڑھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی ایسا دکھ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ گویا ایسا لگ رہا کہ ہم کو کھینچ کر اپنے گھروں سے، اپنے کمفرٹ زونوں سے، ہمارے بستروں سے، ہمارے آرام گاہوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو کھینچ کر نکال رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ آیتوں میں دیکھیں کہ گھر سے نکلنا اللہ کی راہ میں ایمان کی علامت ہے۔ گھر سے نکلنا اللہ کی راہ میں کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے۔ کوئی بھی انداز میں آپ نکلیے، بہرحال نکل کے کام کریے، جو بھی طریقے سے آپ کام کرنا ہے آپ کو جو ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا ہے۔ اسی طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے وفادار ہوں۔ تب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ
جو بیمار ہے اور ضعیف ہے شرکت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جیسا ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ اتنے کم جو ہے ریسورسز کی اتنی زیادہ کمی تھی کہ کئی صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں، ہمارے کو کوئی سواری کا آپ بندوبست کریے۔ اب دیکھیے یہ ایسی قسم کی جنگ تھی جس کے اندر ہر چیز کا انتظام خود کر لینا ہے۔ جیسا آج دیکھیے جو ملٹری ہوتی ہے، جو آرمی ہوتی ہے، اس کی پوری ذمہ داری کس کے اوپر رہتی؟ گورنمنٹ کے اوپر رہتی، رائٹ؟ تو گورنمنٹ ہر چیز ان کو پرووائڈ کرتی، A to Z دیتی، ایکسٹرا فیسلٹیز دیتی، جب جا کے وہ لوگ اس میں جوائن کرتے، رائٹ؟ پر یہاں پر یہ دیکھیے فرق ہے، یہ اسلامی جنگ ایسی نہیں ہوا کرتی تھی کہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرووائڈ کرے، بلکہ خود اپنا جان بھی لگاؤ، اپنا مال بھی لگاؤ، اپنی سواری بھی لگاؤ، اپنے گھر میں جو کچھ ہے وہ ساری چیزیں لگاؤ، کیونکہ یہ دین کے لیے ہے، یہ دنیا کی نہیں ہے بلکہ یہ دین کے لیے ہے۔ تو کئی صحابہ اکرام آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے کہ ہمارے کو سواری کا انتظام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے تھے کہ سواری کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں انتظام کر سکتے، ان کے لیے کوئی چیز پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ روتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ایسے جو مجبور لوگ تھے ان کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفاداری کی ہے، اگر ان کے دل میں خلوص دل ہے، یعنی کہ اخلاص ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ٹورڈ جو ہے یعنی کہ نیت اچھی ہے اور ہمدردی ہے، اخلاص ہے، جانے کی تڑپ ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے اگر نہیں جا سکے تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، ان کو کوئی گناہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی گناہ نہیں دیں گے۔ جیسا کل میں آپ لوگوں کو بتائی تھی، اس میں ایک چیز کی اصلاح کرنا چاہوں گی میں کہ کل جب میں پڑھ رہی تھی تو ایک 18 صحابہ اکرام ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے، 18 صحابہ اکرام ایک اونٹ پر، یعنی کہ اب بیٹھیں گے تو پھر 18 کی باری آنے کے بعد 17 کی ختم ہونے کے بعد پھر 18 ان کی باری آئیں گی۔ تو اتنی زیادہ ریسورسز کی کمی اور 600 مائلز پیدل چل کر جانا، آپ سوچئے کہ کیا کوئی معمولی بات ہے؟ کیا یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ٹورڈز وہ لوگوں نے اپنے عمل سے سیکریفائس کیا، اور پھر ہم جو ان لوگوں نے اتنی محنت کی اور جو جنت میں درجات پائے، ہم کتنی آسانی سے بول لیتے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کریے جنت میں، صحابہ اکرام کی جو ہے رفاقت نصیب کریے، ان کا ساتھ نصیب کریے، ان کے ساتھ ہمارے کو جنت میں مقام عطا کریے۔ سوچ کے دیکھیے کہ انہوں نے جو بھی جنت کا مقام پایا کیا محنتوں سے پایا، اور ہماری صرف خواہشوں سے، جس طریقے سے یہودیوں نے خواہش کی تھی کہ ہمارے کو آگ نہیں چھوئے گی، ہم تو اللہ کے فیوریٹ بندے ہیں، تو کیا بس یہ خواہشات سے جنت ملے گی؟ اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، نو ڈاؤٹ ملے گی ہم کو، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، پر محنت ہم کو کرنی پڑے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جیسی جد و جہد کرنی پڑے گی۔ ہاں وہ زمانے کے حساب سے انہوں نے کیا تھا، آج ہم ہمارے حساب سے کریں گے تو ہم کو بھی وہ درجہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان کی اخلاص نیت کی وجہ سے ان کو برابر اجر ملے گا اگر وہ لوگ پیچھے رہ گئے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں ہم پہنچا دیجئے، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ ادا، ان کی وہ تڑپ، ان کا وہ جذبہ اتنا پسند آیا کہ تا قیامت تک رہنے والی قرآن کے اندر ان کا نقشہ، ان کا سین اللہ تعالیٰ یہاں پر کھینچ دیے۔ کیا ہماری بھی ایسی تڑپ ہوتی ہے؟ دیکھیے کہ آج اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو بیماری کی وجہ سے اللہ کی راہ میں نہیں نکل سکتے، محنت اور کوشش نہیں کر سکتے، یا بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رہ سک رہے، بیماریوں کی وجہ سے ٹھہر کر نماز نہیں پڑھ سکتے، یا پھر سجدہ نہیں کر سکتے، یا پھر کچھ بھی عبادت سے جب پیچھے رہ جاتے ہیں، یا پھر اپنے پاس جو ہے مال کی کمی کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے، یہ تمام، تو کیا ہمارا یہی حال رہتا کہ اللہ تعالیٰ کاش ہم بھی یہ کام کر سکتے، کاش مجھے بھی روزہ رہنے کی اتنی صحت رہتی؟ اگر ہم کوئی وجہ سے، کوئی مجبوری سے، کوئی بیماری سے ہم نہیں رہ رہے، پر ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ اگر تڑپ ہماری رہیں گی، اگر ہم اس کے لیے دل میں تڑپ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہم کو برابر اجر دے گا۔ اگر ہم نہیں بھی کر سکیں گے وہ کام تو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو برابر اجر دے گا۔ کئی ایسے ہمارے بہنیں ہوتی ہیں جو اتنا تڑپتی ہیں دین سیکھنے کے واسطے، پر ان کو ان کے گھر سے اجازت نہیں ہوتی، تو وہ لوگ تڑپتے رہتے، روتے رہتے۔ کئی میرے پاس بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو روتے کہ ہمارے کو اس کی اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو
یہاں پر جب انہوں یہ تڑپیں گے اور یہ تڑپ ان کے اندر رہیں گی، خواہش رہیں گی، اور تو وہ خواہش کے بنا پر اللہ تعالیٰ برابر ان کو بھی اجر عطا کرے گا۔ اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے، البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں، پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ تمام ریسورسز ہے، مال ہے، صلاحیت ہے، صحت ہے، وقت ہے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی جو نہیں کرتے اور دین کی راہ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بولے ان کے اوپر پکڑ ہے، ان کے اوپر اعتراض ہے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، عورتوں میں شامل ہونا پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو مہر لگا دیے، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کے نتیجے کیا نکلنے والا ہے، یعنی کہ جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے بدلے ان کو قیامت میں کیا سزا ملنے والی ہے، ان کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، آیت نمبر 94، اور ہمارا پارہ نمبر 11 سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پر سے، تو آیت نمبر 94 ہماری سورہ توبہ کی چل رہی۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کی عذرات تراشیں گے، مگر تم، یعنی کہ ریزنز وہ لوگ دیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جب جنگ تبوک سے پلٹیں گے تو اب یہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 ڈیز وہاں پر ویٹ کرے، اور ویٹ کر کے دیکھے کہ رومنز کی طرف سے کوئی جو ہے حملہ ہوگا، کوئی جو ہے اٹیک ہوگا، یا کوئی آئیں گے، تو وہاں پر وہ لوگ جو ہے رومن امپائر جو تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ تو اب اللہ 15 ڈیز ویٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ طرح طرح کی عذرات وہ لوگ تراشیں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے کہ کون پیچھے رہ جانے والے تھے، کون جو ہے پیچھے رہنا پسند کرے۔ تو اچھا ٹھیک ہے، یہاں پر ایک کریکشن آپ لوگ کر لیجئے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 20 ڈیز رکے، ٹھیک ہے، تو 20 ڈیز رکے، اور آنے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 ڈیز لگے، تو ٹوٹل 50 ڈے کا آپ کا جو ہے 50 ڈیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا۔ 20 دن وہاں پر رکے، اور 15 ڈیز آنے کے لیے اور 15 ڈیز جانے کے لیے، 15 ڈیز کا سفر آپ امیجن کریے، پیدل سفر ہو رہا اور 15 ڈیز کا، اور آنے کے لیے 15 ڈیز اور جانے کے لیے 15 ڈیز، اور پھر 20 پلس، تو 50 ڈیز ٹوٹل ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے خصمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، یعنی کہ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا کہ جھوٹی قسمیں وہ لوگ آ کر بتائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آلریڈی بتا دیے تھے، اور جیسا ہم لوگ کل بھی دیکھے نا، حذیفہ بن یمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے سیکریٹ کو شیئر بھی کیا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر تمہارے سامنے اپنی سچائی کو ثابت کریں گے، تو بے شک تم ان سے صرف نظر کر لو، یعنی کہ انہوں جو چاہ رہے کہ آپ ان کو نظر انداز کرو، ان کے ریزن کو نظر انداز کرو، یا ان کی غلطی کو نظر انداز کرو، اللہ تعالیٰ بول رہے تم انہی کو نظر انداز کر دو، اگنور کر دو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کی اصلی مقام جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ان کو اللہ کی رضامندی کی کوئی فکر نہیں ہے، جو دل کے حال جاننے والا ہے، لوگوں کی رضامندی کی فکر ہے، اور قسمیں کھا کر جو ہے اپنی یعنی کہ دیانت داری، اپنے ایمان کی وہ لوگ گواہی دے رہے۔ اب یہاں پر ہم کو بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جو مومن رہتا اس کو یہ فکر رہتی کہ میرا رتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو جاننے والا ہے، میں اللہ کے نزدیک میرا کیا پوزیشن ہے، وہ اس کو فکر رہتی ہے، لوگوں کے نزدیک کیا ہے نہیں رہتی۔ اکثر لوگ کیا ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں، صحیح غلط
غلط جو بھی رہتا، لوگوں کے سامنے جو ہے اتنے ریزنز دیتے، دیکھو ایسا، دیکھو پھر ایسا، بہانے اور تمام اتنے وجوہات، اتنے جسٹیفیکیشنز دیتے کہ جس کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ منافق کی صفت ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کی فکر نہیں رہتی، لوگوں کی رضا کی فکر رہتی۔ حالانکہ اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ دنیا میں کتنے لوگوں کو راضی کرنا ہے کر لو، اپنی دینداری لوگوں کے سامنے ثابت کر لو، اپنی سچائی لوگوں کے سامنے ثابت کر لو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارا کیا کنڈیشن ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سے راضی نہیں ہونے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہے۔ تو یہ بدوی عرب کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ویلیجرز ہے، یہ جو دیہاتی ہے، یہ لوگ زیادہ سخت ہے کس میں؟ کفر اور نفاق میں، اور ان کے معاملے میں اس کا امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ، جو دیہاتی بدوی ہے وہ لوگ زیادہ ناواقف ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ کیا وجہ ہے ناواقف کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر علم کی کمی ہوتی ہے، علم حاصل نہیں کرتے، اور دیہات میں رہ کر ایک دم سے اڑیل ٹائپ کے تھوڑا سا یعنی کہ سختی ان کے اندر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے اندر سختی پائی جاتی، رف قسم کے لوگ رہتے، تو جب ان کو دین کی بات بتائی جاتی تو سمجھ میں نہیں آتا، ان کے دماغ میں وہ بات جو ہے جلدی سے جاتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر یہ گروپ اے کی بات کی جا رہی ہے، ولیجرز یا دیہاتی گروپ اے کی بات کی جا رہی ہے، آگے گروپ بی کی بات بھی آئے گی، یعنی کہ کچھ ایکسیپشنل کیسز پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ہر دیہاتی، ہر ولیجر، ہر گاؤں میں رہنے والا ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی، یعنی کہ اس میں میجورٹی ایسے پائے جاتے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدویوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، یعنی کہ زبردستی کی چٹی اپنے اوپر، سر پہ مصیبت پڑ گئی جیسا وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس انظام کی اطاعت کا خلادہ اتار پھینکیں گے جس میں تم نے انہیں جکڑ دیا ہے یا کس دیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ موقع کی تلاش میں ہے کہ یہاں سے کب یہ اسلام کی مصیبت سے دور ہو جائیں، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اب یہ گروپ بی کی بات کی جا رہی ہے کہ اب یہ نہیں سمجھنا کہ ہر ولیجر کی اللہ تعالیٰ ان جنرل بات کرے، بلکہ کچھ ان بدیویوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب اور رسول کی طرف رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اب اتنے معصوم اور اتنے پیارے دل کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر اپنی استطاعت سے ایمان بھی لاتے ہیں، اور جتنا ان کے پاس، اب دیکھیں کہ جب گاؤں میں ہیں تو بالکل کم ان کی آمدنی رہتی، محنت کی بہت زیادہ آمدنی رہتی، خون پسینے کی ان کی کمائی رہتی، تو وہ تھوڑے مال میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور کیا رہتا ان کی نیت، اخلاص کتنا، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو کتنا پیارا ڈسکرائب کرے، دیکھیے کہ ان کی نیت یہ رہتی کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر وہ پیسے، تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، ہم سے پیسے وہ لے کر ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کرے، اللہ کی ان کی رحمت کی دعاؤں کے خاطر ان لوگ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے وہ ایکسیپٹڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا وہ قبول کر لیے، اور ان کو رحمت میں اللہ تعالیٰ ضرور داخل کریں گے۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام پر لبیک کہنے میں سبقت کی۔ اب یہ سابقون الاولون کون؟ جو مہاجر ہیں، یعنی کہ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیے، سب سے پہلے جو اسلام قبول کرے، ٹھیک ہے، ان شروع میں، اور جب مدینے میں دعوت آئی تو وہ شروع کے صحابہ اکرام، تو مدینہ اور مکے کے شروع کے جو صحابہ اکرام ہیں، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، تو اب اس کے بعد جو بھی ان کے پیچھے لوگ جمع ہوتے گئے، تو مکے کے زمانے کے رہو یا مدینے کے رہو یا اس کے بعد کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ قیامت تک کے آنے والے لوگ جس میں ہم بھی شامل ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو شامل کر دے۔
تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ان کے جو پیچھے آنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ جو پہلے جو صحابہ اکرام ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے جو آئے، اب ان کی بات ہے یہاں پر، ہر کسی کی ان جنرل بات نہیں ہو رہی، بلکہ جو صحابہ اکرام کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں اور صحابہ اکرام کی جیسی زندگیاں گزارتے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگیاں اپنے ڈھالتے ہیں، تو ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بول رہے جو ان کے پیچھے آئے، پیچھے مطلب ان کو ایز اے رول ماڈل بنا کے ان کی طریقے کی جیسی زندگی گزارے، ان سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہے اور وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گا. یہ عظیم الشان کامیابی ہے. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں، یعنی کہ منافق وہاں پر بھی ہے اور منافق مدینہ میں بھی ہے. اور جو نفاق میں موجود ہیں، جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو دوہری سزا دے گا. کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل بھی کرے گا، اور پھر ان کے سامنے اسلام کی جب فتح ہوگی تو ان کو اور زیادہ تکلیف ہو جائے گی، اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا بتا رہے ہیں یہاں پر کہ ان کو ہم جانتے، تم نہیں جانتے. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، بلکہ ہم جانتے، کیونکہ ہم دیکھیں نا اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے دل میں کیا حال ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا. اب یہ آیت نمبر 102 ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت اہم انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے قصوروں کا اعتراض کر لیا. ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد ہے. بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے گا، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب آگے انشاءاللہ اس کے ہم ڈیٹیلز دیکھیں گے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ. تو اب یہاں پر جو لوگ کوئی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، کوئی ریزن تھا یا جو بھی تھا، اگر ان کے اندر توبہ ہے، تڑپ ہے، معافی چاہ رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے. اور معافی کا طریقہ کیا بتا رہے؟ صدقہ لے کر اللہ تعالیٰ بول رہے معاف کرو. تو صدقے سے اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جنت چاہتے ہو اور جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو صدقے کو اپنے اوپر لازم کر لو. صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، جس طریقے سے جو ہے آگ جو ہے یعنی کہ گندگی کو دور کرتی ہے، اسی طریقے سے صدقہ بھی ہمارے گناہوں کو دور کرتا ہے. اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، چاہے ایک کھجور کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو. تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے. تو ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے تو ہم صدقہ دیں گے. نفس کی پاکیزگی کا بھی ذریعہ صدقہ ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ صدقہ ہے، غم اور پریشانیوں کو دور کرنے کا صدقہ ہے، اور بیماریوں کو دور کرنے کا طریقہ بھی جو ہے صدقہ ہے. اب صدقے میں یہ نہیں کہ بکرا ہی اٹھا کر دیں گے، بلکہ تھوڑا سا جو مال ہے وہ بھی دیں گے تو وہ بھی قبول ہوگا. اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ان کو تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی کہ آپ دعا کریں گے تو ان کو سیٹسفیکشن ہوگا. اور کس کی بات کر رہے؟ یہ ان لوگوں کی بات کر رہے جو پیچھے رہ گئے پر اب توبہ کر کے پلٹ آ رہے ہیں. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا ہے. اب دیکھیے کہ یہ والا جو پیراگراف ہے ہم اس کو یہاں پر سمجھ لیں گے، پر اس کو اٹھا کر رکھیے آپ، آگے ایک واقعہ آنے والا ہے، اس کے بعد یہ پیراگراف اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا اپنے کو. کہ یعنی کہ اگر توبہ کر کے وہ لوگ پلٹ آئے تو ایک تو ان کے مال سے صدقہ دو بول رہے اللہ تعالیٰ، دوسرا ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرو، یعنی کہ آپ ان سے ہمدردی کرو، ان کے لیے رحمت کی دعائیں ان کے سامنے دو تاکہ ان کو سکون ملے. آپ جب دعا دیں گے تو ان کے دلوں کو کیا ہوگا؟ سکون ملے گا. اور پھر تیسرا اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول کر لیا، ان کی خیرات بھی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ
قبول کر لیے، پر اب ایک چیز کنڈیشن ہے کیا کہ اب تمہارے عمل کیا ہے وہ دیکھے جائیں گے، اب تم انڈر آبزرویشن ہو، اب دیکھا جائیں گا۔ تو توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ وقت تک ہم کو دیکھتے ہیں کہ ہماری توبہ سچی ہے کیا نہیں۔ اب دیکھیے کہ رمضان میں پورا توبہ کرے، آخری 30 رمضان آ گیا، توبہ کر لیے، توبہ کر لینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہم کیا عمل کر رہے، توبہ کر کے 30 رمضان ہوتے ساتھ ہی جیسا سائرن ہو گئی، چاند دکھ گیا تو دوپٹے کو گول گول پھرا کے اٹھا کے جو ہے دور نہیں پھینک دینے کا ہے نمازوں کے دوپٹوں کو۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا پھر طرز عمل دیکھا جائے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جانتا ہے، اور تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دو بول رہے کیٹیگریز، ایک جس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیے کیونکہ انہوں کوئی نہ کوئی واقعے میں ریزن تھا، مجبوری تھی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ریزن جینیون نہیں تھا، پھر بھی اللہ کی راہ میں پیچھے رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ ابھی ملتوی رکھے ہوئے ہیں، ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسرا یہاں پر اللہ تعالیٰ اور ایک گروپ کی بات بتا رہے، اب یہاں پر مسجد زرار کا اس کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے، یعنی کہ مسجد بننے کا مقصد کیا تھا کہ دعوت حق، اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے، دین کی جو دعوت ہے، قرآن اور حدیث کی جو دعوت ہے، وہ دعوت کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں۔ کیا کریں؟ اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اللہ کی دعوت کو روکنے کا سبب بنیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسرے پیکار ہو چکا تھا۔ یعنی کہ اب یہ اشارہ، یہ والا جو آخری جو سینٹنس ابھی میں پڑھی، یہ اشارہ ابو عامر ایک راہب تھا، کرسچن تھا وہ، اور اچھا عمل کرنے والا کرسچن تھا، پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر آئے تو آپ سے اتنی زیادہ دشمنی کر لیا کہ آپ کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا رہتا تھا۔ تو یہ مسجد زرار اس کے لیے ایز اے کمین گاہ کے طور پہ، یعنی کہ جہاں پر انہیں بیٹھ کر پلاننگ کر سکے، اس کے واسطے یہ جو ہے مسجد بنائی گئی۔ اب یہاں پر یہ ہوا کہ جو ابو عامر تھا اور ساتھ میں کچھ اور یہود تھے اور بھی یہ جو منافقین تھے، یہ لوگ سب مل کے سوچے کہ مسجد نبوی میں زبردستی نماز پڑھنے جانا پڑا، اور دوسرا یہ ہو رہا کہ وہاں پر کچھ بھی ڈسکشن نہیں کر سکتے، تو ہم لوگ ایک مسجد بنائیں گے جہاں پر ہم سب اپنے اسلام کے خلاف کیا کیا کرنا ہے پلاننگ کریں گے، کیونکہ مسجد کے اندر یہ کام ہوگا تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ تو اس نیت سے یہ لوگ کیا کرے، مدینے سے کچھ دوری پر ایک مسجد بنائے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کو مسجد زرار کہہ رہے ہیں، جس کو ڈھانے کا حکم دیا گیا۔ یہ ضرر والی جو ہے، یعنی کہ اس کو ڈھا دینے کا اور جلا دینے کا حکم دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے، تبوک کو جانے سے پہلے وہ لوگ آ کر آپ سے بولے کہ اس کا آپ انوگریشن کریے، آئیے آپ یہاں پر نماز پڑھائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ واپس آنے کے بعد یہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بتا دیے، اور بولے کہ اب وہ مسجد کو ختم کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے بعد وہ مسجد کو ختم کرنے کا حکم دے دیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک چیز ہم کو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ مسجدیں اللہ کی دعوت کو روکنے کا اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسی مسجدیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ویسی مسجدوں کو گرا دینے کا حکم ہے، یعنی کہ ہم جا کر نہیں گرائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اگر مسجدیں لوگوں کو یونائٹ کرنے کے بدل ان لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے، فرقہ بنانے کے اگر نیت سے بنایا گیا ہے، تو ایسی مسجدیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسجدیں ہی نہیں ہیں۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ خطے جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز تقویٰ پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ تو اب یہاں پر کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ والی مسجد کا جو اول دن سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، یہ مسجد قباء کی طرف یہاں پر اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے، کیونکہ
ہماری دین اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد قباء ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی مدینے میں تعمیر فرمائی. تو یہ مسجد قباء کی طرف اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. ایسی مسجدوں میں کھڑے ہونا ہے. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں. یعنی کہ مسجد قباء کی طرف کے جو مومن تھے تو وہاں کے قباء کی جگہ کے مومنین کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے کہ وہاں کے لوگ کیا ہے، بس انہوں پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے پسند ہے. واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کو پاک لوگ پسند ہے. تو اب یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ لوگ ایسی کیا پاکی اختیار کرتے تھے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کرا اور آپ کی تعریف کرا. تو وہ لوگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بہت احتیاط سے استنجا کرتے تھے. تو اب اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پاکی پسند کرتا ہے. دل کی پاکی کے ساتھ جسم کی پاکی ہونا چاہیے، کپڑوں کی پاکی ہونا چاہیے، ناخن کی پاکی ہونا چاہیے، انوانٹیڈ ہیئرز کی جو ہے وہ پاکی ہونی چاہیے، دانتوں کی پاکی ہونا چاہیے. یعنی کہ ہم جیسا اب رمضان میں روزہ رہ رہے تو زیادہ سے زیادہ مسواک کریں، اپنے منہ سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں. اور ساتھ میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں، اب دیکھیے تلاوت بہت زیادہ کر رہے ہیں نا ہم لوگ یہ ٹائم پہ، تو تلاوت کے ٹائم پہ فرشتے ہمارے بہت قریب ہو جاتے ہیں، بالکل کلوز آ جاتے ہیں. اور اگر ہمارے منہ سے اسمیل آئے تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. نمازوں میں فرشتے قریب رہتے، اور پھر ساتھ میں جو ہے ایون جب ہم مینسس میں رہتے تو وہ ٹائم پہ بھی ہم بہت زیادہ اپنی پاکی کا خیال کریں. یہ نہیں کہ بھائی گندی حالت میں ہے تو چلو جہاں بولے وہاں بیٹھ جا رہے اور جو چاہے وہ کر لے رہے. نہیں، وہاں پر بھی پاکی کا اختیار کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور ساتھ میں غسل کا بھی ہم اہتمام کریں. جیسے ہم ناپاک ہے فوری پاکی حاصل کرنے کی جلد کوشش کریں. یہ نہیں کہ پھر کر لیں گے اور پھر ظہر ہی آنے دو. چاہے کبھی بھی ہم پاک ہو، ہمارا حال تو یہ ہے، چاہے ہم کبھی بھی پاک ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، رات میں 10 بجے 11 بجے پاک ہو، نہاتے ہم برابر ظہر کچھ نہاتے، اس سے پہلے ہم ہرگز نہیں نہائیں گے، چاہے فجر چلے جاؤ چاہے عشاء چلے جاؤ. تو یہ ہمارا حال ہو گیا ہوا ہے. تو یہ اس طریقے سے نہیں، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. جلد سے جلد ہم پاکی اختیار کرنے کی کوشش کر لیں، یا کم سے کم جیسا اگر میریڈ ہے تو کم سے کم وضو کا اہتمام کریں. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، اور وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بنیاد پر لگائی ہو. تو اب یہاں پر مسجد زرار کے بارے میں ہی ذکر ہے، اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ اس کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کی نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر حکیم و دانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ مومنین سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ جب ایک مومن کلمہ پڑھتا ہے یا جب ہم شعوری طور پہ کلمے کو سمجھ جاتے ہیں تو اس کے بعد ایکچولی کیا کر رہے، ہم اپنی جان اور مال دے کر اللہ کی جنت خرید رہے. حالانکہ اللہ کی جنت کوئی نہیں خرید سکتا، پر اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے، اور ہماری مہربانی، اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم اپنی جان دو، تم اپنا مال دو، میں تمہارے کو اس کے بدلے جنت دوں گا. حالانکہ وہ جنت کی قیمت نہیں ہے، پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راضی ہے. پر کنڈیشن کیا ہے کہ ہم اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں لگائیں گے، لگانا ہے ہم کو. یہ ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے ہم اس کا عہد کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ جان میری نہیں ہے بلکہ آپ کی ہے. اللہ تعالیٰ یہ مال میرا نہیں ہے بلکہ آپ کا ہے. آیت نمبر 111 ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. تو ہم ہر طریقے سے، کس طریقے سے ہم اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا سکتے ہیں وہ دیکھنا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف مال لگا دینا کافی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نکلے تو بس ہے نا، مال کہاں سے دیں گے اب اپن. تو دونوں بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے. دو دیں گے تو جنت ملے گی، 2 میں سے 1 دیں گے تو پھر جنت نہیں ملے گی. دونوں آپ کو دینا ہے. 1 روپیہ ہے تو آپ کو اس کے اندر سے آدھا دینے کا ہے. جتنا بھی ہے آپ کے پاس، تھوڑا بہت ہے، تھوڑے میں سے تھوڑا خرچ کریے. 1 پیسہ بھی خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ
کے پاس اس کی جو ہے اجر ہے، اس کی اللہ تعالیٰ اور پھر اس کے علاوہ یہ جو جان ہے وہ بھی اللہ کی ہے، جو مال ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو اسی کا ہے کیا ہم اس کے راہ میں نہیں دیں گے؟ کیا اس کے راہ میں نہیں لگائیں گے؟ کیا یہ جان کے ہم مالک ہیں؟ کیا یہ جان کے ہم خالق ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے، ہم اسی کے مال اور جان کو ہم اپنے اوپر ایسے حق کے ساتھ خرچتے ہیں اور دیں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، جبکہ اسی کا ہے اور اسی کو دینے کا ہے۔ جیسا بتایا جاتا نا، جان دی ہے، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی کہ اسی کی جان اس کے راہ میں دے کر کون سا بڑا کمال کرے، پھر بھی وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اسی کی جان وہ اس کی راہ میں جب نکالتے ہیں تو اس پر بھی اجر دیتا ہے، اسی کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں نکالتے ہیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تو پختہ وعدہ ہے۔ تو اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے، اور تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں یہی چیز اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تورات میں بھی انجیل میں اور قرآن تینوں میں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ سے بڑھ کر کون عہد کو پورا کرنے والا ہے کہ تم اگر جان اور مال دیں گے تو تمہارے کو 100% گارنٹی کے ساتھ جنت ہے۔ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے، گڈ نیوز دے رہے کہ اگر تم جان اور مال اللہ کی راہ میں لگاتے ہو تو گارنٹی کے ساتھ جنت ہے۔ تو ہم میں سے کون کون یہ سودا کر چکا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور کون کون ہم میں سے سودا کرنے کی اب نیت کرتا ہے؟ ابھی نیت کر لیں، آج ہی نیت کر لیں کہ آج سے اللہ تعالیٰ میری جان اور میری مال تیرے لیے ہے اللہ تعالیٰ، میں اس میں اپنا میکسیمم لگانے کی اللہ تعالیٰ کوشش کروں گی۔ آج ہی سے نیت کر لیں اور ارادہ کر لیں، ارادے پر بھی اجر ہے اللہ تعالیٰ، اور جب بندہ ارادہ کرتا ہے تب ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج تک کوئی مجبوریوں کے تحت آپ نہیں کر سکے ہوں گے، پر اب اگر آپ ارادہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ارادے کے اوپر ایسے راستے کھول دے گا جہاں سے انسان کا گمان تک نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ انسان کو پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سودا کرے، اب ان کی صفات بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے۔ دیکھو کون سودا کرے، آپ اور ہم چیک کر لینا ہے کیا یہ صفات ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں ہے تو یہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایمان والوں کی صفات جن کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی گارنٹی دے چکے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ التائبون، وہ کیا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کر کے پلٹنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے سودا تو کر لیے جان اور مال کا، پر انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، غلط زبان سے نکل جاتا ہے، غلط سوچ آ جاتی ہے، غلط عمل کر دیتے ہیں، ہم کسی کو کوئی بات بول دیتے ہیں جو ہرٹ کر دیتی ہے سامنے والے کو، جو ہمارے کو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کر دیتے ہیں، گناہ کر دیتے ہیں، نیکیوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ پر وہ لوگ کرنے کے بعد التائبون ہیں، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، یہ ہے اللہ کے فیوریٹ بندے جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ والعابدون، اور بھی کیا ہے، واو ہے نہیں ہے، ہاں، العابدون، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بجانے والے ہیں۔ عابدون عبد سے ہے، عبد کا مطلب غلام، بندہ، سلیو کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو کمپلیٹلی سرنڈر کر دیتا۔ الحامدون، اور جو اس کی بہت زیادہ تعریف کے گن گانے والا ہے، بہت حمد گانے والا ہے، تعریف کرنے والا ہے، ہر بات میں الحمدللہ، اچھی چیز ہوئی الحمدللہ، بری چیز ہوئی تو بھی الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ کیوں ہر حال میں تعریف اور شکر ہے؟ کیونکہ اگر یہ بیماری ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بیماری میرے لیے اچھی ہے کیا نہیں ہے، یہ نقصان ہوا اللہ کو معلوم ہے یہ میرے لیے اچھا ہے تو ہی اللہ تعالیٰ دیے، اس میں بھی اللہ کی ہی تعریف ہے، اللہ ہی کا شکر ہے، تو وہ تعریف کرنے والے ہر حال میں، خوشی اور غم دونوں میں بھی، اچھائی اور برائی دونوں میں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ بولے السائحون، اور پھر وہ لوگ کیا ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے ہیں۔ اب السائحون کے بارے میں کچھ مفسرین اس کو ترجمے میں روزہ بھی کرے ہوئے ہیں، بہت زیادہ روزہ رہنے والے، اور کچھ لوگوں نے یعنی کہ ایکچولی اس کو سٹرگل ہے، یہ روزہ رہ کر سٹرگل کرو یا پھر اللہ کے راستے میں گھر سے نکل کر سٹرگل کرو، کیونکہ کانٹیکس اسی کا چل رہا تو وہ لیا جا رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر نکلتے ہیں، چاہے اللہ کی خاطر کس لیے نکلتے ہیں، چاہے عمرہ کے لیے، چاہے حج کے لیے، چاہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنے کے لیے، چاہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اپنی کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے نہیں رہتے، آرام سے سکون سے نہیں بلکہ سٹرگل کرنے والے ہوتے ہیں۔
الراکعون اور بہت زیادہ رکوع کرنے والے، الساجدون اور بہت زیادہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو یعنی کہ نماز قائم کرنے، نماز پڑھنے والے، اللہ کے راستے میں جھک جانے والے. اور پھر کیا ہے؟ الآمرون اور الآمرون بالمعروف والنہاہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اور پھر نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے. یعنی کہ صرف خود عمل کرنے والے نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانے والے، دوسروں کو بھی گناہ سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے. ہر معاملے میں، چاہے گھریلو معاملات رہو، چاہے معاشرتی معاملات رہو، چاہے پیسوں کا معاملہ رہو، چاہے شوہر اور بیوی کے ازواجی تعلقات کا معاملہ رہو، ہر معاملے میں حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، لمٹس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پیسے کیسا خرچ کرنا ہے اس میں، کیسا کمانا ہے اس میں، ہر چیز میں اپنی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک عورت ہے تو میرے کیا لمیٹیشنز ہے، ایک مرد ہے تو میرے کیا لمیٹیشنز ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ کیا حدود یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پابندیاں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید اور فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اب یہاں پر پھر سے اللہ تعالیٰ اٹل فیصلہ اللہ تعالیٰ کا آ جا رہا. آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اب یہاں پر جیسا ہم لوگوں نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم کو بھی شرک سے بچنا ہے ورنہ ہم تمام لوگوں کی دعاؤں سے محروم ہو جائیں گے، اور ہمارے جو رشتہ دار آج موجود ہیں ان کو بھی شرک سے، یہ کفر سے بچانے کا ہے، کیونکہ ان کے لیے پھر دعا نہیں کر سکتے ہم، چاہے وہ ہمارے باپ اور ہمارے شوہر، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی تو وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا کہ اللہ جو انہوں جب اپنے باپ سے جدا ہو رہے تھے، اب شہر چھوڑ رہے تھے، گھر چھوڑ رہے تھے، تو انہوں بولے اے ابا جان میں تمہارے لیے دعا کروں گا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ انہوں نے دعا کا وعدہ تو کیا تھا، پر جب ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بولے نہیں کرنا ہے دعا تو انہوں بھی چھوڑ دیے. مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ ان کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب یعنی کہ نرم دل ہے اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پر اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے، اور ساتھ میں دیکھیے کہ ان باپ سے محبت تو تھی پر اللہ سے بڑھ کر نہیں تھی. جب معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے تو ان سے بیزار ہو گئے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اپنی رشتہ داری کو بھی اللہ کی محبت پر ترجیح ہم کو نہیں دینے کا ہے. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتایا نہ دے دیا جائے. اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ چیز کو کلیئر کرے. اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا نا، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہدایت دیتا، جس کو گمراہ کرنا چاہتا گمراہ کرتا، تو وہ ذرا بات جو ہے پڑھ لینے پڑتی، سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو زبردستی لے کے گمراہی میں مبتلا نہیں کرتے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا دیا نہ جائے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے گائیڈ ان کو کرتا ہے، اور کرنے کے بعد اگر انہوں گمراہی لے رہے تو ان کی مرضی ہے. در حقیقت اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقع ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اور اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. یعنی کہ اگر کسی قسم کی کوئی کمی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. کس کو؟ نبی کو، اور ساتھ میں جو ہے وہ مہاجر اور انصار کو. اب اسی لیے ہم لوگ نماز کے بعد استغفار پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، سنت ہے نا، اللہ اکبر بول کے استغفر اللہ پڑھنا ہے. کیا کو پڑھنا ہے استغفر اللہ؟ یعنی کہ نماز میں جو کمی ہو گئی اس کو اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں پر معافی مانگ رہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اب یہ جنگ میں کسی کے دل میں تھوڑی سی تنگی آ گئی تھی، نکلنے ذرا آگے پیچھے ہو رہے تھے، بہرحال پر نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ بولے وہ تمام جو چھوٹی سی بھی کمی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کی اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. یعنی کہ کچھ کے بارے میں آتا ہے، جیسا ایک صحابی تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ
انہوں جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، ٹھیک ہے، تو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، تو اس کے بعد جب انہوں جب اپنے گھر گئے تو وہاں پر دیکھے کہ ٹھنڈی چھاؤں ہیں اور بیویاں جو ہے ساری چیزیں تیار کر کے ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں اچھے پھلدار درخت سب موجود ہے. تو انہوں جب یہ دیکھے تو ان کو احساس ہوا کہ نبی اتنی محنت کر رہے اور یہاں پر میں بیٹھ کر یہاں پر ٹھنڈی چھاؤں میں بیویوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے. تو انہوں فوری وہاں پر نکل پڑے اور نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کر لیے جا کر. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے کہ پیچھے رہ گئے تھے پر احساس ہو گیا تو فوری جا کے جوائن کر لیے. تو یہ بھی کمی کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کریں گا، بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ انسان کے اندر ایکچولی تڑپ ہونا چاہیے دین کے واسطے، اور اگر کجی آ بھی گئی، تھوڑا سا اگر غلطی کے طرف آ بھی گیا، پر احساس کر کے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور اب یہاں پر آیت نمبر 118، ٹھیک ہے، آیت نمبر 118. اب ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا. اب یہاں پر اس سے پہلے ہم دیکھے تھے نا، اس سے پہلے کیا بتایا گیا تھا آیتوں میں کہ ان کا معاملہ ملتوی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو سزا دے، اللہ تعالیٰ یہ بولے نا. تو اب ان کا کنٹینیو ہو رہا ہے یہاں پر، ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جس کا معاملہ ملتوی تھا. اب یہ تین کون تھے؟ یہ تین صحابی کون تھے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ کعب بن مالک تھے ایک صحابی، دوسرا ہلال بن امیہ تھے، اور تیسرا مرارہ بن ربی تھے. یہ تینوں صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی جینیون ریزن نہیں تھا، ساری چیزیں موجود تھے، دل میں ایمان بھی زبردست پختہ ایمان تھا، پر کچھ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ان لوگوں نے پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ سے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہا ہے. اب دیکھیں کہ اس میں اتنا پیارا یہ جو آیت ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ آیت بچپن سے میرے کو یہ تینوں صحابی کا واقعہ اور یہ آیت اتنی پسند تھی کہ جبھی بھی ہم لوگ دور قرآن کرتے تھے یا جو بھی، تو بچپن سے میرا یہ تڑپ رہتی تھی کہ جب سورہ توبہ شروع ہوتا تھا تو اب میں انتظار کرتی تھی کہ کب یہ آیتیں آتی اور کب اس کے بارے میں ہم کو ہمارے جو آنٹی تھے، خالہ تھے، انہوں ہم کو کب اس کے بارے میں واقعہ بتاتے. تو کافی ان سے میں سیکھی ہوئی ہوں الحمدللہ، اللہ ان کو بہترین جزائے خیر دے. تو اب ہم انتظار میں رہتے تھے کہ کب ان کا آئیں گا. اور پھر یہ نام ہمیشہ سے مجھے کنفیوژن رہتا تھا بچپن میں، پر الحمدللہ جب بڑے ہو گئے تو سیکھ لیے. تو مالک بن جو ہے کعب بن مالک، ٹھیک ہے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ تین صحابی تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرے. اب ان کا اتنا پیارا واقعہ آتا ہے، ان کی کس طریقے سے ان کے اندر کمی ہو گئی، کیسا احساس ہوا، کیسا توبہ کرے، اور پھر کیسی بشارت ان کے اوپر آئی. تو اب اس کا واقعہ میں آپ لوگوں کو کچھ سنا دوں کہ یہ تینوں جو صحابی تھے، تو کعب بن مالک جو ہے رضی اللہ عنہ خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں، بہت مخلص صحابی تھے، اور آپ کبھی حدیثوں میں ان کے بارے میں بھی جو ہے راویوں میں سنے ہوں گے نام. تو یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے، نابینا ہو گئے، ضعیف کی حالت میں تھے، تو تب انہوں اپنا یہ قصہ جو ہے دوسرے صحابہ اکرام کے سامنے، جو نیکسٹ جنریشن کی جو صحابہ تھے ان لوگوں کے سامنے جو ہے سنا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں جب جنگ تبوک لڑی گئی تو وہ ٹائم پر جتنا میرے پاس مال تھا اتنا مال اس سے زیادہ کبھی نہیں تھا، جتنی طاقت تھی اس سے زیادہ کبھی میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی. پر اس میں یہ ہوا کہ میں اپنے مال کے بھروسے پر، ٹھیک ہے، میں اپنے مال کے بھروسے پر اتنا زیادہ بھروسہ کر لیا، اور پھر یہ سوچا کہ بھائی میرے پاس اتنے پیسے، اتنی مال اور اتنی سواری ہے، تو لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے نا، میں بھی ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی شریک ہونے والا ہوں، پر ابھی ان لوگوں کو نکلنے دو، ابھی میری تو فاسٹ سواری ہے، زبردست تیز گھوڑا ہے، میں تو تیز دوڑ کر جو ہے ان لوگوں کو جا کر مل جاؤں گا. یہ سوچ کر انہوں کیا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلے اور بیٹھے. اور بیٹھنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو اوور کانفیڈنس ہو گیا تھا اپنے ریسورسز پر، اور دوسرا کیا ہو گیا کہ ان کو جو ہے سستی اور کاہلی آ رہی تھی، اتنی گرمی ہے، اتنی دھوپ ہے، تو رہنے دو تھوڑا سا، ان لوگ نکلتے پھر میں تیزی سے جا کے ان لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہوں. اس کے بعد سیکنڈ دن آیا، پھر انہوں یہی سوچے کہ تیزی سے جا کر مل جاؤں گا، پھر سستی آ گئی، رک گئے، پھر تیسرا دن، پھر چوتھا دن، ایسے 5-6 دن گزر گئے. اور اس کے بعد جب ان کو احساس ہوا کہ ارے اب اگر میں نکلا تو میں ان لوگوں کو نہیں پا سکتا، ان لوگ پتہ نہیں کتنی دور چلے گئے، اب میں نکلوں گا تو ان لوگوں کو نہیں جو ہے پا سکوں گا. یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں پیچھے رہ گئے، اور اس کے علاوہ کوئی ایمان میں کمی نہیں تھی، کوئی دوسری وجہ نہیں تھی، صرف سستی اور کاہلی تھی. دیکھیے کہ آج ہم بھی جو ہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے کئی دین کے کاموں میں پیچھے رہ جاتے، اس کے علاوہ کوئی ریزن
ریزن نہیں رہتا. بہرحال اب یہاں پر دیکھیے کہ ان کا کیا معاملہ ہو رہا. اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کی کیا پکڑ کر رہا. اگر ہم وہ زمانے میں رہتے تو ہمارا پتہ نہیں کس کیٹیگری میں شمار ہوتا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ زمانے میں نہیں ہیں, ہاں, ورنہ یہ ہمارے ایمان کی کیفیت ہے کہ وہ زمانے میں کیا حال رہتا. خیر, اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے اب ان کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے, تو جنگ تبوک سے واپس آنے کے بعد سارے منافقین لائن لگا کر کھڑے ہو گئے اور سب لوگ ریزن دینا شروع کر دیے کہ ہمارا یہ ریزن تھا, وہ ریزن تھا, بیکار آلتو فالتو کے ریزن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوکے 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 بول کے سب کو چھوڑ دے رہے. اب کعب بن مالک کی باری آ رہی, انہوں قریب ہو رہے ہوتے ساتھ ہی پیچھے کی لائن میں جا کے کھڑے ہو جا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنے کا جذبہ ہمت نہیں آ رہی, اور آپ کی طرف دیکھنے کا, آنکھ اٹھانے کا ان کو جذبہ نہیں آ رہا, یعنی کہ اتنی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ آپ کو فیس کر سکیں. تو پھر پیچھے ہوتے جا رہے اور دیکھتے جا رہے, اور پھر سوچے کہ سب جھوٹے ریزن دے رہے, میں بھی جھوٹا ریزن کچھ بھی دے دیتوں, یہ مجبوری تھی, وہ مجبوری تھی, میں بھی بچ جاؤں گا. تو آپ یہی سوچے کہ چلو میں جھوٹا ریزن ہی دے دیتا ہوں. اور پھر ان کے تمام جو لوگ تھے, ان کے ساتھیاں جو تھے, ان کے قبیلے کے لوگ, ان لوگ بھی یہی مشورہ دیے کہ بھائی سب چھٹ رہے, تم بھی ریزن دے دو, حالانکہ تمہارا ایمان تو اللہ بہتر جانتا نا, اللہ تعالیٰ کو, اللہ سے معافی مانگ لو, حضور کو جھوٹا ریزن دے دو تم. بہرحال انہوں گئے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑی, ان کے جو ہے حالت بدل گئی, کیونکہ ان کے دل میں ایمان پختہ تھا. انہوں جو صحیح تھا بالکل ایگزیکٹلی وہی بولے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واحد شخص ہے جس نے سچی بات کہی ہے. آپ سچائی کی دلیل بھی دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ٹھیک ہے, تم چلے جاؤ, تمہارا معاملہ اللہ کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. اس کے بعد جب انہوں واپس آئے تو ان کے جو ساتھیاں تھے انہوں بولے کیا بے وقوفی کرے, کیا ضرورت تھی تمہارے کو صحیح بولنے کی, بول دینا تھا نا, عذر پیش کر دینا تھا, اللہ کے نزدیک توبہ کر لینا تھا, کیا کئی کو بولے تم, سارے چیزیں سب ملامت کرے. تو انہوں یہ سوچے کہ صحیح میں کیا غلط کرا. تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ دو اور بھی صحابی ہے جو ان کے ساتھی ہے, جو مرارہ بن ربیع اور بلال بن امیہ. تو یہ دونوں جو ہے بلال بن امیہ نہیں ہے, یہ ہلال بن امیہ ہے. ابھی کسی نے بلال لکھا تھا, میں بھی بلال بول رہی ہوں. اچھا, ہلال بن امیہ جو ہے اور ایک دو صحابی ہے. تو یہاں پر ان کو جب معلوم ہوا تو ان کو ذرا ہمت آئی. تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب یہ تینوں صحابی سے کوئی بات نہیں کرے گا, ان سے بائیکاٹ کیا جائے گا, اور ان سے بائیکاٹ کیا جائے گا, کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی معاملات ان کے ساتھ نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اب دوسرا فیصلہ نہ کر دے. تو اب یہاں پر بائیکاٹ کا اعلان ہو گیا. اب دیکھیے کہ انہوں صحیح بولے, بائیکاٹ ہو رہا ان کا, اور جو جھوٹ بولے انہوں بچ گئے. تو بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ ہم سچ بولنے سے ہمارا نقصان ہوتا, ہم کو سزا ملتی, ہم کو بے عزتی ہوتی, ہمارے کو بدنامی ہوتی. ظاہری ہمارے کو ایسا دکھ رہا نقصان ہو رہا, پر ایکچولی ہم جو ہے سچ بول کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا بولے, اللہ تعالیٰ کیا بولے, آدمی جب سچ بولتا ہے تو سچ بولتے 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 اللہ کے نزدیک کیا ہوتا, صدیقین میں اس کا نام لکھا جاتا. صدیقین میں تو ہمارا نام اللہ کے نزدیک صدیقین میں لکھا جا رہا, اور نیکیاں اس کے لیے راستے, نیکیوں کے راستے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے. اب یہ تینوں صحابی صحیح بولے پر ظاہری اعتبار سے ان کا نقصان ہو رہا ہے. اور نقصان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے بائیکاٹ کر دینا. اب دیکھیے کہ آپ کی بات کی اطاعت ایسی کی گئی کہ تمام صحابہ اکرام ایسا ان کی طرف سے نظر پھیر لیے, جو ان کے اوپر جان چھڑکنے والے نظر پھیر لیے. اب حال یہ تھا کہ کوئی نہیں ہے بات کرنے والا. اب آپ خود سناتے ہیں کعب بن مالک کہ پھر اس کے بعد ابو قتادہ جو میرے بچپن کے دوست تھے, جگری دوست, اور ساتھ میں ہم میرے کزن بھی تھے, اور بچپن سے ہم لوگ ایک ساتھ پلے بڑے تھے. اب ان کے پاس ان کے کھیت میں گیا تو انہوں میرے سے منہ پھیر لیے. پھر میں نے ان کو سلام کیا, پھر انہوں نے میرا سلام کا جواب نہ دیا. پھر میں نے کہا کہ اے قتادہ, کیا تم کو نہیں معلوم کہ میں صحیح ہوں, میں اللہ اور اللہ کے رسول پر سچا ایمان رکھتا ہوں, تمہارے کو معلوم ہے نا میرے بارے میں, پھر بھی تم میرے ساتھ ایسا کر رہے, پھر بھی تم میں سے بات نہیں کریں گے, کیا میرا ایمان صحیح نہیں ہے؟ تو انہوں کچھ جواب نہیں دیے. دوسری بار پوچھے کیا میرا ایمان صحیح نہیں, دوسری بار جواب نہیں. تیسری بار انہوں نے پوچھا تو پھر ابو قتادہ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے, اور پھر منہ پلٹ کر چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے کہ ایسی اطاعت, یعنی کہ حضور اطاعت کی دیکھیے, اور اس کے اپوزٹ اور ایک میں انشاءاللہ اب آگے بتاؤں گی. تو ایسی اطاعت, ایسی فرما برداری کہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, یہاں تک کہ گھر والے نہیں, فیملی نہیں, فرینڈز نہیں, اور تمام لوگ ان سے جو
ہے بائیکاٹ کر دیے، اور پھر اس کے بعد 40 دن ایسے گزرتے ہیں. 40 دن آپ امیجن کریے کہ ہم یہاں پر لاک ڈاؤن میں ہیں، سارے رشتہ دار ہیں، فون ہے، موبائلز ہے، کانٹیکٹس ہے، سب ہے، پھر بھی ایسے لوگ بیزار ہو رہے لاک ڈاؤن سے جیسا کہ واقعے میں جیل میں ڈال دیا گیا. تو خیر اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے 40 دن بالکل کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، اور بیوی بھی ہے تو ساتھ میں بات کرنے والی، بچے بھی ہے تو بات نہیں کر رہے. پر اس کے بعد 40 دن کے بعد پھر ایک جو ہے میسیج آتا ہے. کیا میسیج آتا ہے؟ کہ اب بیویوں سے بھی الگ کر دیا جائے. کعب بن مالک پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو طلاق دے دوں؟ تو آپ وہ شخص فرماتا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ صرف ان سے دور رہنا ہے، طلاق نہیں دینے کا ہے. تو انہوں نے اپنی بیوی کو ان کے مائکے کو بھیج دیا. اب پھر وہ تنہا گھر میں رہ گئے، کوئی بھی نہیں ہے. 40 دن تک تو تھے پر اب تو وہ بھی نہیں ہے، بس بالکل ان کی انو اور ان کی تنہائی، جس کا اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ڈسکرائب کرے. جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی، یعنی کہ خود اپنے آپ بھی ان کے اوپر بوجھ محسوس ہو رہا. تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سوشل اینیمل بنایا ہوا ہے، اس کو انسانوں کی ضرورت ہے، اس کو فیملی اور فرینڈز کی ضرورت ہے. ہم کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ہم اپنے ہی، دیکھیے کہ جب جیسا جوانی ہوتی ہے تو ہم اپنی زبانوں سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں. اس کے بعد جب بڑھاپا آتا ہے، ہم کو ان کی ضرورت پڑتی، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو پھر کوئی ہماری طرف پلٹ کر دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی پھر ہم کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. پھر وہاں پر ہماری زمین وسعت کے باوجود ہم پر تنگ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ہم خیال رکھیں، اپنے فیملی اور اپنے فرینڈس کو اپنے قریب رکھیں، ان کے ساتھ نرمی، محبت سے، پیار سے، خیال کا برتاؤ کریں، کیونکہ ان کے بغیر جی نہیں سکتے. ضروری ہے یہ فیملی اور فرینڈز ہماری زندگی میں بہت اہم رول، کردار جو ہے، اہم رول وہ لوگ پلے کرتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ان کو پھر کیا ہے، ان کی اپنی خود کی جانیں ان کے اوپر بوجھ لگنے لگی. انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن نے، رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے سوا کوئی اور دامن نہیں ہے. کتنی سچی بات ہے نا کہ واقعی میں اللہ کے سوا کیا ہمارے لیے کوئی اور دامن ہے موجود؟ کوئی اور دامن نہیں ہے. تو اب یہاں پر وہ لوگ 40 دن کیا کرتے رہے؟ 40 دن مسلسل توبہ استغفار. اور ان کے بارے میں آتا کہ اب دیکھیے صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی نا. آپ صلی اللہ نماز کو جاتے تھے تو دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے. پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ کعب رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نماز کے لیے، یعنی کہ نفل نماز جو سنت اور نفل ہوتی ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا، اور نماز کے اندر جو ہے ایسا سے آنکھوں کو جو ہے ترچا کر کے دیکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہی طرف دیکھتے رہتے. یعنی کہ آپ کو محبت تھی صحابہ اکرام سے، آپ کو تڑپ تھی صحابہ اکرام کے بارے میں. میری ہی طرف جو ہے نماز پڑھتے رہتا تو میری طرف دیکھتے تھے. پھر اس کے بعد جب میں سلام پھیرتا تھا اور آپ کی طرف دیکھتا تو آپ فوری نظریں پلٹا لیتے تھے. یعنی کہ محبت دیکھیے کتنی محبت، اس میں انداز آپ سمجھ میں آ رہا ہوں گا. پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد بیویوں سے بھی الگ کرنے کا حکم دیا گیا. پھر اس کے بعد 50ویں دن، اب یہاں پر دیکھیے کہ 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جب کعب بن مالک اپنے چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی اور اللہ تعالیٰ بولے کہ ان تینوں کی جو ہے معافی ہو گئی، بشارت ہو گئی. تو تمام صحابہ اکرام بھاگے، دوڑے ان کے گھر کی طرف، اور سب چاہ رہے تھے کہ سب سے پہلے میں یہ نیوز ان کو سناؤ. اب دیکھیے کہ جب بولے بائیکاٹ کرنا کوئی دیکھنے تیار نہیں ہے، اب جب بولے کہ معافی ہو گئی تو سب دوڑنے ان کی گھر کی طرف دوڑنے. اور کوئی جو ہے بھاگ کے تیزی سے گیا تو جو ہے پیچھے سے لوگ جو ہے سوچے کہ اب میں تو نہیں جا سکتا، میری آواز پہنچ جانا، بول کے زور سے چیخ کے وہیں سے بولے مبارک ہو اے کعب بن مالک. یہ سنتے ہی آپ سجدے میں گر گئے، کعب رضی اللہ عنہ سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، اور تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھے جو خوشی سے دمک رہا تھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ 50 دن جہاں کعب رضی اللہ عنہ تڑپ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تڑپ رہے ہیں اور اپنے یعنی کہ امتیوں کے لیے توبہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواستیں کر رہے ہیں. آپ خود خوش ہو گئے اور سلام کیا اور مبارک بولے، اور اے کعب تمہارے لیے آج یہ سب سے زندگی کا سب سے خوشخبری کا دن ہے. تو اب آپ کعب رضی اللہ عنہ پوچھے کہ یہ توبہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کچھ بولے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہاری توبہ نازل فرمائی اور آیتیں پڑھ کر سنائے. تو اس کے بعد کعب رضی اللہ عنہ بولے کہ میری جتنی دولت ہے میں آج اللہ کے راہ میں پوری کی پوری خرچ کرنا. یہ دولت میرے کو اللہ کے راستے روکی نا، یہی دولت میں پوری کی پوری اللہ کے راستے میں خرچ کر دے رہا ہوں. اور پھر کیا ہے، اس کے صدقے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے لوں تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکے اور بولے کہ پورا مت کرو, کچھ اپنے لیے رکھو. تو آپ نے تھوڑا سا مال اپنے لیے رکھا اور باقی کا تمام مال خرچ کر دیے. اور پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آئندہ کبھی میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے پر سستی نہیں کی. اب یہاں پر ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ وہ صحابہ اکرام وہ زمانے میں صرف پیچھے رہ گئے. کیا؟ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے, کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. اپنی مال اور دولت ان کو چھوڑ نہیں سکی, اس میں انہوں جو ہے آرام سے ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا پسند کریں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 50 دن کا ان کو اتنی بڑی سزا دی. 50 دن تک توبہ کرتے رہے, 50 دن تک معافیاں مانگتے رہے. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہے, ورنہ ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا آیتیں نازل ہو جاتی. تو یہاں پر ہم خود تول کے دیکھنے کا ہے. یہاں پر صحابہ کی مثال ہے, یہاں پر منافقین کی مثال ہے, یہاں پر مخلص صحابہ اکرام کی مثال ہے, سب کی مثال, ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ہے. اب دیکھ لیں ہم ہمارا کہاں پر شمار ہے, ہم کس جگہ پر ہے. کم سے کم ہم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتے, تو کم سے کم یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیول پر پہنچ جائیں. اور ہم جو ہے اپنی اب تک کی کاہلی, اب تک کی سستی, اب تک کی دین میں پیچھے رہنے کی وجہ سے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں. ان کو 50 دن ملے تھے, ہمارے کو یہاں پر 30 دن ملے ہیں. رمضان کا موقع ہے, بہترین موقع ہے, اللہ سے توبہ کریے, گڑ گڑائیے, معافی مانگیے, اور اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اللہ کے علاوہ دامن رحمت کے سوا کون سی جگہ ہے جو تم جا سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پھر مہربانی کرے گا, اس کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کتنا پیارا واقعہ, کتنے پیارے اسباق اس کے اندر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. مدینے کے باشندوں اور گرد نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور ان کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر کرنے میں لگ جاتے. اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں, اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں. وہ کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں, اس کے بدلے میں ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں کوئی نیکی نہ لکھے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں, جسمانی مشقت برداشت کرتے ہیں, یعنی کہ فزیکل اور ہر طریقے سے جو ہے آپ کو ایفرٹس اپنے اس کے اندر لگانے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں مشقت لگائے گا, ایفرٹس لگائے گا, صحیح کرے گا, محنت کرے گا, جد و جہد کرے گا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا کوئی رزلٹ وہ نہ پائے. وہ ضرور اس کے بدلے اجر پائے گا, اور جو محنت اور کوشش کرے گا. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کی نیکی ضائع نہیں ہوگی, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں صالح عمل لکھے گا. یقیناً اللہ کے ہاں محسنین کا حق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں محسنین کا حق خدمت مارا نہیں جاتا. اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں, اور سعی اور جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں, اور ان کے حق میں اسے لکھنا لیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے کارناموں کا صلہ انہیں عطا کرے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تھوڑا بہت جتنا بھی خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں نکلے تو اللہ تعالیٰ ان کا وہ عمل بھی لکھے گا. کتنا بھی, تھوڑا کرو یا زیادہ کرو, دونوں بھی لکھا جائے گا. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے. اب یہاں پر جنگ تبوک میں ہم دیکھیں نا, فرض عین تھا, سب کو نکلنا تھا, پر جنگ تبوک کے بعد اب اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ساروں کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, پر کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے جو جنگ کے لیے نکلیں, اور پھر اس میں سے کچھ لوگ ایسا ہونا چاہیے کہ مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے, اور وہ واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کریں. اب یہاں پر بہت امپورٹنٹ آیت ہے, آیت نمبر 122. اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ جہاد میں نکلنا ہے کچھ لوگوں کو, ٹھیک ہے, پر کچھ لوگوں کو اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے کس کے لیے, اللہ کی راہ میں دین سیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مدینے کو اب دیکھیے کہ تمام لوگ ایمان لانا شروع کر دیے تھے, رائٹ. 9 میں جیسے عام الوفود میں بولی تھی آپ لوگوں کو
ایئر آف ڈیلیگیٹس، بہت سارے لوگ آتے جا رہے تھے اور ایمان قبول کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ بول رہے وہاں کی بستیوں میں سے لوگ آنا ہے، آ کر مدینے میں رہ کر اسلام سیکھنا ہے، اور اسلام سیکھ کر واپس جا کر اپنے لوگوں کو سکھانا ہے. تو ہر ایک جگہ سے اسلام کو سیکھنے کے لیے نکلنا ہے اور اس کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلنا ہے. اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم اور عابد کی جو فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسی میری فضیلت عام انسانوں پر ہے، یعنی کہ جیسا عام لوگ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا یہ دونوں کا کوئی مقابلہ ہے کہ یہ لوگ کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ ہم کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ نبوت کے مقام پر کوئی پہنچ سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ویسے ہی ایک عابد جو عبادت کرنے والا ہے، عابد کا مطلب کیا ہے؟ جو عبادت کرنے والا ہے، وہ عالم کے مقام پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. ایک شخص ہے بیٹھ کے خوب عبادتیں کر رہا، نماز پہ نماز، قرآن پہ قرآن. اب دیکھیے یہاں پر اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا نا کہ یہ جو قرآن پڑھتے جاتے نا، پڑھتے قرآن پڑھنا تلاوت کیا عبادت ہے، ٹھیک ہے، پر قرآن کا علم حاصل کرنا یعنی کہ ترجمے سے پڑھنا اور سمجھنا یہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. یہ عالم لیول کی چیز ہے. اور عابد لیول کی چیز کیا ہے؟ صرف عبادت، صرف پڑھتے جانا، ٹھیک ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں قرآن کا پڑھنا بہت زیادہ اجر ہے، صرف قرآن کا پڑھ لیے تو کافی ہے، رمضان میں پڑھ لیں گے، سارا سال جو ہے اس کا علم سیکھیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ عالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا فضیلت ہے ویسا عالم کو عابد پر فضیلت ہے، کہ ایک صرف پڑھنے والا ہے اور ایک اس کا علم حاصل کرنے والا ہے. چاہے انہیں ایک سورے کا علم حاصل کرو، چاہے انہیں ایک پارے کا علم حاصل کرو، پر انہیں کئی درجے فضیلت والا ہے جس نے 4 قرآن تلاوت کر کے بغیر سمجھے ختم کر لی. 4 قرآن بھی کر لو، ایک اگر پارا پڑھیں گے، ایک اگر لائن بھی پڑھ لیں گے تو وہ افضل ہے. انڈیڈ، نو ڈاؤٹ، اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں. یعنی کہ اب ہر کسی کو اپنے اپنے قریب لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو یہاں پر ایک تو جنگ کرنے کا حکم ہے، دوسرا ایون دعوت کے واسطے بھی جو ہمارے ارد گرد ہے، ہماری ان کے اوپر ذمہ داری ہے، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو کہ اللہ متقی کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مزاح کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا. یعنی کہ سورہ انفال کے شروع میں ہم لوگ پڑھے تھے نا کہ جب ان کے سامنے آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا جو ہے وجیلت قلوبہم، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، وزادت ہوئی ایمانہ، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جب اللہ کی آیتیں نازل ہوتی تو منافق کیا بول رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے پوچھ کے بول رہے ہیں کہ اچھا ایمان بڑھتا ہے اس سے، اچھا تمہارا کتنا بڑا؟ بہت بڑا. کتنا لیول دیکھیں گے ذرا، کتنا بڑا. تو اس کے جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے. تو آیتیں پڑھنے کے بعد ایمان میں اضافہ گارنٹیڈ ہے. کب؟ اگر ہم مومن ہیں. اگر ہم 10 پارے 11 پارے پڑھ لینے کے بعد اگر ہمارے ایمان میں تبدیلی نہیں آ رہی، اگر ہمارے اعمال میں تبدیلی نہیں آ رہی، اگر ہمارے تمام معاملات اور اخلاق میں تبدیلی نہیں آ رہی، تو پھر یہ اس کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہو رہا. بارش تو برس رہی پر ہم وہ زمین نہیں ہے جو ہم اپنے اندر ایبزارب کر رہے ہیں. یعنی کہ دلوں پر گناہوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں. خوب استغفار کریے، اور استغفار کر کے جب دلوں کے پردے ہٹ جائیں گے تب یہ جو ہے قرآن کی بارش ہمارے دلوں کے اندر جائے گی اور ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے گی. بعض لوگوں کو ماشاءاللہ اس کا قرآن کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، ان کی زندگی بدل جاتی، معاملات بدل جاتے، ہر عمل جو ہے ان کا بدل جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بہت اچھے ہیں، اندر ایبزارب ہو رہا قرآن، اور ہونا بھی چاہیے، ہونا ہی چاہیے ہم لوگوں کے ساتھ ایسا. اگر نہیں ہو رہا تو اس پہ رونے کی ضرورت ہے، اس پہ خوب آنسو بہانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرا دل بدل دے، اللہ تعالیٰ تو میرا دل بدل دے، اللہ تعالیٰ میرے یہ نفاق کی جو کیفیت ہے اس کو دور کر کے میرے دل میں پیوست کر دے، ایمان کو، ایمان کامل مجھے عطا کر دے اللہ تعالیٰ، یقین صادق مجھے عطا کر دے اللہ تعالیٰ. اور اس کی اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ اور وہ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا ایمان اضافہ ہوتا اور خوشی ان کو ہوتی ہے. قرآن کی مجلسوں میں خوشی بیٹھتے ہیں. قرآن کی جیسا کچھ لوگوں نے مجھے فیڈ بیک بھی دیا کہ ہم آپ کی کلاس کے واسطے انتظار میں ہیں. آپ کی کیا یہاں پر قرآن ایکچولی سننے کے انتظار میں ہیں، قرآن کی باتیں سننے کے انتظار میں، قرآن میں دل مزہ آ رہا، دل لگ رہا، بہت خوشی ہو رہی، اور اس کے اندر جذبے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور پورے جوش کے ساتھ جو ہے وقت کے ساتھ آ کر بیٹھ رہے. تو یہ خوشی کا اظہار، یہ خوشی جو آپ محسوس کریں، یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے. خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ایمان کی علامت ہے جو ایسا عمل کر رہے ہیں. البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، اللہ حفاظت فرما دے. اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرما نفاق سے، ہم پناہ چاہتے ہیں تیری.
تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جس کو روگ لگا ہوا ہے نفاق کا، ان کے سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا۔ یہ آیت ایسی کئی کو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا کئی کو بولے، یہ ایسا کئی کو اللہ تعالیٰ بتائے، یہ حکم کئی کو یہاں پر آیا، ان کے اور گمراہی میں اور مزید اضافہ ہی کرتے چلا گیا، اور وہ مرتے دم تک کفر میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ اب آزمائش میں کیوں ڈالے جاتے؟ تاکہ پلٹ آنا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے ساتھ، یہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ بتا دیے ہر ایک انسان کے ساتھ زندگی میں اس کے ہر سال اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آزمائش آئے گی، کوئی نہ کوئی طریقے سے آزمائش آئے گی۔ یہ کس لیے ہے؟ تاکہ اے میرے بندو پلٹ آؤ میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈ کر رہے کہ اے میرے بندو میری طرف پلٹ آؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے ہیں جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں، یعنی کہ وہاں سے فرار ہونے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محفلوں میں، مجلسوں میں، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کو سمجھنے میں اور پھر نمازوں میں ان کا دل نہیں لگتا، وہاں سے جلد نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو دیکھتے کون تو بھی دیکھ رہے تو نہیں نا، اگر ہم نکل کے آہستہ یہاں سے چلے جائیں گے تو کوئی ہمارے کو دیکھنے والا تو نہیں، کہیں ہمارا نفاق کھلنا چاہے۔ تو یہ ڈر بھی لگا ہوا رہتا ہے لوگوں سے، جیسا ہم اس سے پہلے بھی پڑھے نا، ان کے دلوں میں لوگوں کا ڈر رہتا، اللہ کا ڈر نہیں رہتا۔ یہ بھول جاتے کہ اللہ دیکھنے رہا ہے، یہ بھول جاتے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ان کے دل کی کیفیت کی حال۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تو وہاں سے بھاگنے کی، فرار جو ہے وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں، کب یہاں سے نکل کے بھاگنا، کیونکہ قرآن جب پڑھی جاتی ہے تو ان کا سینہ بھینچے جاتا، ان کو ایسا دکھتا ہے کہ ان کے اوپر کیا بوجھ پڑ رہا ہے، کوئی چیز اچھی نہیں دکھتی، بے چینی کی کیفیت۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ اس کو انجوائے کرتا ہے، اس میں خوشی محسوس کرتا ہے، سکون اس کو عطا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو، جب انہوں یہ کام کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پھیر دیے۔ یعنی کہ مومن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو مومن کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور منافق کا نفاق میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ اسی میں چلے جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں جس میں ہوں اس کا دل ایمان سے بھر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دل ایمان سے بھر دیتا ہے۔ تو آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ایمان سے بھرے، تو غور سے سنیے، 3 باتیں جس میں ہو اللہ اس کا دل ایمان سے بھر دیتا ہے۔ ایک پہلی چیز عالم کی صحبت، یعنی کہ اچھی صحبت میں ہمارے کو رہنا ہے، عالم کی صحبت میں رہنا ہے، علم ہمیشہ حاصل کرتے رہنے کا ہے۔ اور پھر دوسرا قرآن کی تلاوت کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ایمان بھر دیتا ہے۔ اور تیسرا روزہ رکھنے سے۔ اب دیکھیے کہ تینوں سعادتیں رمضان میں ہم کو نصیب ہوتی ہیں اور ہمارے ایمان میں اسی لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے، اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ہمارے پیارے نبی، پیارے رسول کی جو ہے اللہ تعالیٰ پیارے صفات بتا رہے ہیں، بہت ہی محبت اور پیار سے سنیے کیونکہ وہ ہم سے اتنی ہی محبت کرنے والے تھے۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے، کون ہے وہ؟ جو خود تم ہی میں سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بنائے، کوئی فرشتے میں سے نازل نہیں کرے کہ بھائی ارے اب ان کے جیسا ہم کہاں عمل کر سکیں، تو تم ہی میں سے ہے، تم بالکل ان کو پریکٹیکلی ان کو تم فالو کر سکتے ہو، تم ہی میں سے خود اللہ تعالیٰ بتا رہے۔ اور دوسرا کیا بتا رہے؟ یعنی کہ عربی ہے، وہ عجمی نہیں ہے، بلکہ ان کو بتا رہے مشرکین مکہ کو کہ وہ عربی ہے، کہ تم ہی میں سے ہے۔ اور کیسی صفت ہے ان کی؟ تمہارا نقصان میں پڑنا اس کو شاخ گزرتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، اللہ تم سے ناراض ہو جائے، دیکھیے اب تینوں صحابہ کے بارے میں کیسا فکر مند تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کعب بن مالک ان کے بارے میں، تو تمہارا نقصان ہو جائے، تمہارے سے اللہ ناراض ہو جائے گا، تمہارا دنیاوی نقصان، دینی نقصان، تم دین سے پیچھے رہے، جو بھی رہے، اتنے ہمدرد ہے کہ ان کو شاخ گزرتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور تمہاری فلاح کا وہ حریص ہوتا ہے، تمہاری فلاح یعنی کہ تمہاری کامیابی کا، اور کون سی کامیابی؟ الٹیمیٹ سکسیس، آخرت کی کامیابی، یعنی کہ تمہاری ہدایت کے بارے میں وہ حریص ہوتے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری مثال تو ایسی ہے، کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے میری مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے آگ روشن کیا تاکہ لوگوں کو وہ آگ سے فائدہ ہو، وہ روشنی سے لوگوں کو فائدہ ہو، پر کچھ جو ہے کیا ہو گئے، وہ پتنگے جو رہتے نا آگ کی شمع کیا رہتے وہ پروانے، تو وہ شمع کو کیا ہوتے؟ پروانے قریب آتے، رائٹ؟ تو اللہ یہاں پر بول رہے کہ پھر وہ پروانے
پروانے اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے تو اس کو وہ اپنے ہاتھوں سے دور کرتا ہے، پر وہ پروانے وہ شمع کے اندر جا جا کر گرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اے لوگوں، میں بھی تم کو کمر پکڑ پکڑ کر اللہ کی آگ سے بچاتا ہوں، جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں، پر تم ہو کہ آگ ہی میں گرتے چلے جا رہے ہو، مگر تم ہو کہ آگ ہی میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تڑپ ایسی تھی، ہدایت کی تڑپ تھی، ہماری فلاح کی جو ہے وہ حریص تھے، ہمارے پاس خیر پہنچانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں پہنچانے کے لیے کوشش کرتے تھے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق تھے اور رحیم تھے۔ اور کیا تھے؟ اور ایک صفت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کہ وہ شفقت کرنے والے تھے، ہمدرد صفت تھی، ہدایت کے بارے میں حریص تھے، ہماری کامیابی کے بارے میں۔ تیسری صفت کیا ہے؟ وہ شفقت رکھنے والے تھے، بہت زیادہ محبت پیار رکھنے والے تھے اور لوگوں کے پر رحم کرنے والے تھے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینا شروع کرے تو اس کے بعد سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا نازل ہوا، اس دن سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر اپنی جو ہے کس لی، اور پھر جو ہے جب کمر بستہ ہو گئے، اس کے بعد پھر نہ اپنی صحت کا خیال رکھے، نہ اپنی سکون کا خیال رکھے، نہ اپنے گھر کا، نہ اپنے آرام کا، نہ اپنے خوشیوں کا، نہ اپنے مال اور دولت کا، کہ بھئی میری بیٹی کے پاس بھی یہ ہو۔ آج ہماری یہ خواہش رہتی نا، ہماری بچیوں کو یہ دے دینا، ہماری بچیوں کو وہ کر دینا، ہمارے بچے یہ پڑھ لینا، ان کو اتنی جائیداد دے دینا، ان کے کم سے کم ایک پلاٹ تو ان کو دے دوں، بھائی میں ایک حصہ تو ان کو دے دوں، اچھی سی شادی کر دوں، شادی میں اچھے اچھے جوڑے ڈال دوں، کم سے کم اتنا سونا دے دوں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تڑپ نہیں تھی اپنی بیٹیوں کے بارے میں؟ آپ اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں کرے۔ بیٹی آتی ہے غلام مانگنے کے لیے تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا جو ہے وظیفہ بتاتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کمر بستہ ہوئے کہ پھر دوبارہ اب پھر جب یعنی کہ آپ جو اسٹرگل آپ کا ختم ہوا تو وہ پھر آپ کے مرض الموت پر ختم ہوا، یعنی کہ انتقال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فکر کی، ہمارے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جد و جہد کرے تاکہ ہم ہدایت پر آئے۔ ساری رات روتے تھے کہ میری بیٹی کو یہ ملے، میرے بیوی کو یہ ملے، مجھے یہ مل جائے اللہ تعالیٰ، نہیں، بلکہ ساری رات اسی لیے روتے تھے کہ یا امتی، میری امت، میری امت، میری امت، اللہ تعالیٰ کو بولتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے، یہ دعا کرتے تھے۔ اب وہ نبی کے ٹورڈز، وہ نبی کی دعوت کے ٹورڈ ہمارا کیا فریضہ ہے، ہم کیا کرنا چاہیے، اور وہ جو پیغام آج وہ محنتوں سے ایک کے خون کا خطرے کے ہم قرضدار ہیں صحابہ کرام کے، کیا خون ان لوگوں نے بہا، کتنی جانیں ان لوگوں نے اپنی لٹائی، اس کے بعد ان کی وہ محنتوں کے بعد آج ہم تک دین پہنچا ہے۔ یہ دین آسانی سے نہیں ملا، یہ دین جو ہے ہم کو ماں کی پیٹ سے مل گیا نا، ہم کو اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ دین وہ صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کو لٹا کر دیا، اپنے مالوں کو لٹا کر دیا، اپنے خون کے خطرات کو بہا کر دیا۔ کس طریقے سے ایک ہاتھ کٹتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں جھنڈا سنبھالتے، دوسرا ہاتھ کٹتا ہے تو پیروں کے بیچ میں جھنڈا سنبھالتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی گردن بھی اڑا دی جاتی ہے۔ تو یہ محنتوں سے، یہ کوششوں سے ملا ہے ہمارے کو اس کی قدر کرنے کا ہے، اور اس کی قدر یہ ہے کہ اس کو لیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو یہاں پر ہماری سورہ توبہ ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر اب یہاں پر سورہ یونس شروع ہوتا ہے، جیسا اس سے پہلے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو سورہ یونس ہے تو سورہ یونس سے لے کر لگاتار سورہ مومنون تک اب پوری یہ مکی صورتوں کا سلسلہ چلے گا۔ اب دیکھیے کہ پہلا حصہ کیا تھا، مدنی صورتوں کا تھا۔ سورہ بقرہ سے ہم لوگوں نے سورہ کہاں تک دیکھا، سورہ مائدہ تک، ایک بڑا طویل سلسلہ، سورہ کم ہے پر کیا ہے طویل سلسلہ تھا۔ پھر بیچ میں گیپ آیا، کون سا گیپ آیا؟ سورہ انعام اور سورہ اعراف کا گیپ آیا جو مکی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دو صورتیں آئیں، کون سی؟ سورہ انفال اور سورہ توبہ، ٹھیک ہے، دو صورتیں۔ پھر کون سی ہے؟ یہ مدنی، ٹھیک ہے، مکی صورت ہے، پھر دو مدنی صورتیں تھیں مائدہ تک، پھر دو مکی صورتیں آ گئی، اوکے، پھر اس کے بعد پھر دو مدنی صورتیں آ گئی۔ اب پھر ایک طویل حصہ جو ہے مکی صورتوں کا رہ رہا، یعنی کہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے تو ایک لمبا حصہ مکی، پھر ایک لمبا حصہ مدنی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دو اپوزٹ میں، کانٹراسٹ میں، دو مکی اور دو مدنی، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ لوگ تھوڑا سا قرآن کھول کر دیکھیں تو یہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ دیکھیے یہ پہلا سورہ ہے سورہ یونس جو نبی کے نام سے آیا، اب تک کوئی بھی سورہ نہیں آیا۔ اب اس کے بعد پھر سورہ ہود آئے گا، سورہ یوسف آئے گا، یہ تمام چیزیں تو یہ پہلے پر۔ اب یہ یونس جو نام ہے یہ علامت کے طور پر ہے، اس میں یونس علیہ السلام کا کوئی ڈیٹیل واقعہ نہیں آیا۔ اکثر سورہ یونس اگر ہم جیسا سنتے ہیں تو ہمارے کو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یونس علیہ السلام کے بارے میں وہ مچھلی کے پیٹ میں ان کا جانا، وہ لا الہ الا انت کی دعا پڑھنا، یہ سب چیزیں پورا واقعہ ہم
سمجھتے کہ آئے گا، پر یہاں پر صرف ان کی علامت کا ذکر ہے، تھوڑا سا ان کا واقعے کی طرف اشارہ ہے، باقی کا پورا واقعہ یہاں پر ان کا ذکر نہیں ہے. تو یہ صرف علامتی طور پہ ہے. جیسا سورہ بقرہ پڑھے، اس میں کیا ہے؟ گائے کا. بقرہ بھی تو گائے، کیا پورا سورہ بقرہ گائے کے اوپر ہے؟ نہیں ہے نا. تو وہ کیا ہے؟ ایک علامت ہے، یعنی کہ ایک پہچان، ایک نشانی. ویسی چیز سورہ یونس ہے. ایک چیز یہ سمجھ میں آگے. چلیے دوسرا، سورہ یونس کی جوڑی کون سی آنے والی ہے؟ سورہ ہود آنے والی ہے. یہ دونوں جوڑی ہے اس کی، جیسے ہم شروع سے پڑھے نا، دو جوڑیوں کی شکل میں ہم لوگ پڑھے، بقرہ اور آل عمران، پھر نساء اور مائدہ، یہ ساری جوڑیاں. اب سورہ یونس کی جوڑی کیا ہے؟ سورہ ہود ہے. یعنی کہ جوڑی کیوں بولتے ہیں؟ ان میں کافی مماثلت بھی ہوتی ہے، سملر بھی ہوتے ہیں، اور ایک دم کوائٹ اپوزٹ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسا جوڑے ہوتے ہیں نا، ہسبینڈ اینڈ وائف، تھوڑی سی مماثلت بھی ہوتی ہے، اور کوائٹ جو ہے تھوڑے سے اپوزٹ عادتیں بھی رہتی، زبردست. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر ان کی وہ محبت بھی رہتی. اللہ محبت پیدا کرے. اور بھی چلیے پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ اب سورہ یونس میں ہم دیکھیں گے کہ سورہ یونس ٹوٹل 11 رکوعوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، یہ 11 رکوع جو ہے 2 حصوں میں ہم لوگ ڈیوائیڈ کریں گے، جس میں ایک حصے میں 2 رکوع آ گئے. ٹھیک ہے، اور دوسرے حصے میں 9 رکوع آ گئے. تو اب اس سے سمجھ میں آ گیا نا، ایک حصہ بہت چھوٹا ہے اور دوسرا حصہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ جو چھوٹا حصہ ہے اس کے اندر انبیاء اور رسول کا ذکر ہے. جیسا اس سے پہلے ہم لوگ کہاں پڑھے تھے؟ انبیاء اور رسول. جلدی بتائیے. کریکٹ، سورہ اعراف. ٹھیک ہے، تو سورہ اعراف میں پڑھے تھے مسلسل کس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام، پھر قوم عاد، قوم سمود، پھر جو ہے مدین والے، پھر لوط علیہ السلام، یہ سب پڑھے تھے اپن، رائٹ. تو اسی طریقے سے اب یہاں پر بھی انبیاء رسول کا ذکر آئے گا، پر وہ صرف 2 رکوع پر مشتمل رہیں گا، یعنی کہ چھوٹا رہیں گا. باقی کے 9 رکوع التذکیر بھی اعلیٰ اللہ پر رہے گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور کیا جائے گا. 9 آیتیں اس پر ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی کہ توحید کا بہت زیادہ اپن یہاں پر ذکر دیکھیں گے. اور یہ فرسٹ گروپ ہے مکی صورتوں کا جس میں رسالت مین تھیم رہی، رائٹ. تو رسالت بھی اس کے اندر ملے گی ہم کو، اور پھر ساتھ میں توحید بھی اس کے اندر ہمارے کو بہت زیادہ ملے گی. اور ساتھ میں اب دیکھیے کہ تمام مکی صورتوں میں توحید، رسالت، آخرت تینوں رہتی، پر تھوڑی زیادہ اور کم اتنا ہی فرق رہتا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر توحید کس سے کرائی جا رہی ہے؟ التذکیر بھی اعلیٰ اللہ، یعنی کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کرائی جا رہی ہے. سورہ انعام اور سورہ اعراف میں کون سا التذکیر بھی اعلیٰ اللہ تھا اور کون سا انبیاء اور رسول تھا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ التذکیر بالایام اللہ کون سا تھا؟ یاد ہے؟ ٹھیک ہے، یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں یاد ہے تو پھر جا کے ریفر کریے اپنے پیچھے کے نوٹس پہ. چلیے، تو اب یہ 2 رکوع جو ہے انبیاء اور رسول کے رہیں گے، یعنی کہ ایام اللہ سے رہیں گا، اور 9 رکوع تذکیر بالاعلیٰ اللہ سے رہیں گا. جیسا ہم جو مزہ ہم لوگوں نے سورہ انعام میں لیا تھا، سملر وہی مزہ اب یہاں پر آنے والا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس کا زمان نزول کب ہے بھائی؟ اس کا اب یہ زمان نزول اس کی آیتوں پر غور کرنے سے یہ مکے کے آخری دور کی نازل ہے. آخری دور مطلب کون سا دور ہوا؟ آپ کو یاد ہے 4 دور میں ہم لوگوں نے ڈیوائیڈ کیا تھا، یعنی کہ 10 نبوی سے لے کر 13 نبوی کے درمیان کی یہ صورت ہے. ٹھیک ہے، کبھی بھی ہو سکتی 10 سے 13 کے درمیان. کب نازل ہوئی ایگزیکٹ؟ مکی کا ہم دیکھے تھے، نہیں معلوم کر سکتے. مدنی کا معلوم ہو سکتا، مکی کا نہیں معلوم تھا. تو ہم صرف دور دیکھیں گے کون سے؟ آخری مکی دور کے آخری زمانے میں، مکی دور کے آخری زمانے میں، یعنی کہ 10 to 13 کے بیچ میں. چلیے، یہ اس تمہید کے ساتھ، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم لوگ سورہ یونس سٹارٹ کرتے ہیں، جو مکی صورت ہے، 109 آیتوں پر مشتمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہے جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے. اب جیسا حروف مقطعات کے بعد ایوری ٹائم کتاب کا ذکر، یہاں پر بھی پھر آ گیا. صرف یہاں پر فرق یہ ہے کہ الف لام میم کے بعد جیسا آیت ہوتی تھی، گول راؤنڈ ہوتا تھا، یہ آیت نہیں بلکہ کنٹینیوشن ہے. کیوں کنٹینیوشن ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے، اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دو، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. کیا یہی وہ بات ہے جس کے یہ منکرین نے کہا کہ یہ شخص کھلا جادوگر ہے؟ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے کیا اس پہ تعجب کرے کہ تمہیں میں سے ایک نبی آیا ہوا ہے؟ کیا فرشتوں کو بھیجنا تھا؟ تمہیں میں سے بھیجے، تو اب تم اس کے اوپر تعجب کر رہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر مکی دور کا آخری دور بولے تو سمجھ جانا چاہیے کہ شدت ظلم کی شدت عروج پر تھی، یعنی کہ پیک پر تھی. ٹھیک ہے، اور دوسرے
دوسرا وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے معجزات کا کہ لے کے آؤ معجزہ، اگر تم سچے ہو تو لے کر آؤ. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ تمام چیزیں بتائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ اچھا یہاں پر دیکھیے کہ پھر ایک بار ریوائز کر دے رہا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کو بار بار انہوں یہ بولتے گئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے معجزے لے کر آؤ، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ تذکیر بالایام اللہ کا اعلیٰ اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھو، اللہ کی قدرتوں کو دیکھو اور اپنے اطراف غور کرو، اور اس کے بعد تم وہ غور کر ایمان لے کر تمہارے پاس جو ہے کوئی معجزہ نہیں آنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام وہی چلا رہا ہے. کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یعنی کہ سورہ جو ہے آیت الکرسی میں ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ اللہ کے حضور کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اب اس میں یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ سفارش اللہ کے حکم کے بعد ہوگی، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی اللہ حکم دیں گے تب وہ اپنی امتوں کی سفارش کریں گے. اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دی جائے. اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تاکہ لوگ کون ایمان لا رہے اور عمل صالح کون کرے وہ دیکھے اور اس کے حساب سے ان کو جزا دے. اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ کھولتا پانی پئیں گے. اللہم احفظنی، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہم ربنا لا تجعلنا منہ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو شامل نہ فرمائے. وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور دردناک سزا بھگتیں گے اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے ہیں. وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. یہ لونار کیلنڈر اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا؟ تاکہ ہم جو ہے اس سے تاریخیں معلوم کریں. اسی لیے اسلام میں ہر چیز لونار کیلنڈر کے حساب سے ہوتی ہے. ہم لوگ جو ہے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں لونار کیلنڈر، لونار ڈیٹ دیکھ کر نکالنا ہے، چاند کی تاریخ دیکھ کر نکالنا ہے. اپنی یہ نہیں کہ میری شادی 14 اگست کو ہوئی یا 10 اپریل کو ہوئی تو اس کے نیکسٹ ایئر 10 اپریل کو میری زکوٰۃ ہوں گی، نہیں. تو یہاں پر کیا ہے کہ آپ کو چاند کی تاریخ دیکھنے کا ہے. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ با مقصد بنایا ہے. یہ بتا رہی تھی میں کہ ہر چیز دیکھی جائے گی، یہاں تک کہ عدت اور تمام جو چیزیں ہیں نا اسلام میں، سب چیزوں کی ڈیٹ اسی سے دیکھیں گے. اچھا وہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہی ہے؟ سب با مقصد ہے. اے انسانوں، سورج چاند سب جو ہے با مقصد ہے. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں ہر اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی سے ملنے کی توقع نہیں ہے اور کیا ہے ان کے دلوں میں؟ بس جو ہے دنیا کے اس میں سکون میں ہیں. اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہے اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا. دیکھیے کہ آپ اور ہمارے لیے بشارت ہے، جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈنس دے گا، ان کو سیدھی راستے پر چلائے گا، نعمت بھری جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی. وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے. کیا ہوگی وہاں پر ان کی صدا؟ سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو کہے گا، ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا. ساری تعریف اللہ رب العزت
کے لیے ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ان کی جو ہے ہر بات کا آخری یہ کہ آخری بات میں بس صرف اللہ کی تعریف، شروع میں اللہ کی تعریف، آخری میں اللہ کی تعریف، پاکی، بس یہ۔ تو یہ جنتیوں کی صفت ہے جو دنیا میں بھی ذکر کرتے ہیں، جو دنیا میں بھی سبحان اللہ الحمدللہ سلامتی کی باتیں کرتے ہیں، وہ جنت میں بھی پھر وہی کریں گے، کیونکہ دنیا میں بھی ان کا طرز عمل وہی رہا تھا۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کر رہے ہیں، تو اس کی مہلت عمل کب کی ختم ہو جاتی۔ یعنی کہ دنیا میں ہم جو چیزیں ہمارے کو پسند ہے، کیسا ہم بولتے اللہ میں جلدی اب بھی چھونا، ویسی اگر ہم کو گناہوں کی سزا بھی فوری دیتے اللہ تعالیٰ تو، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اس کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت آفت وقت آ جاتا تو وہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا حال اللہ ڈسکرائب کر رہا ہے، کیسا بیماریوں میں کوئی بیمار ہو جائے، کوئی مصیبت میں ہے تو کیسا پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اٹھے بیٹھے کھڑے لیٹے اللہ تعالیٰ کو۔ کوئی جیسا مصیبت آ گئی، فساد ہو گیا، کوئی ایسے خبر آ گئی غلط، تو کیسا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں۔ مگر جب ہم اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو وہ ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ تو اب اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص خوشحالی میں اللہ سے دعا کرتا ہے اور تنگی کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ تنگی میں دعا کی قبولیت کی شرط کیا ہے کہ ہم خوشحالی میں بھی دعا کرتے رہیں، یہ نہیں کہ مصیبت میں دعا کر لے رہے خوشحالی میں بھول جا رہے اللہ تعالیٰ کو۔ خوشحالی میں بھی دعا کرنا ہے اور مصیبتوں میں بھی اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اس طرح، اور وہ قبولیت کی شرط ہے۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برے سر عروج پر تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیتے ہیں، یعنی کہ ان کی کفر کی وجہ سے ان کو جو ہے بدلہ دیا جائے گا۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پہلے کی قوم کو ہلاک کر دیے، پہلے کی قوم کو دور کر دیے، اب ہمارے کو دنیا میں زمین میں اللہ تعالیٰ اقتدار دیے، ایمان کی دولت سے نوازے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہوں نے ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہے، جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہے تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تم کچھ ترمیم کر دو، یعنی کہ تھوڑا سا ذرا بہت ٹف ہے بھائی دین پر عمل کرنا، یہ کیا 5 نمازیں ہیں، اب ذرا فجر کی نہیں ہوتا، ذرا 4 یا 3 بنا دیے تو ذرا اچھا رہتا، پھر بھی کر لیتے ہم عمل، یا ہم بولتے نہیں تو خود ہی چاپن اس کو تخفیف کر لیتے۔ بعض لوگوں کے لیے نماز بولے تو صرف 4 ہی 6، فجر کا ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، فجر کون انہوں کون نہیں معلوم، ٹھیک ہے، اپنے لیے بنا لیے ہوئے رہتے، زندگی بھر سالوں سے 4 نمازیں ہی پڑھتے، تو خود ہی ترمیم کر لیے، بول رہے نہیں، اب وہ زمانے میں انہوں بولتے تھے، ہم کیا ہے خود ہی ترمیم کر لیے، اور ہم سمجھتے کہ ہمارے لیے وہ عمل ہے ہی نہیں، ہم کرنا ہی نہیں ہے بول کے جو ہے بیٹھے ہوئے رہتے اور کبھی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل اس میں کر دے، یعنی کہ اپنی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر قادر نہیں ہے کہ اس کے اندر چینجز کر لے، میں تو بس اس وحی کی پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک عذاب کا ڈر ہے۔ کون ڈر رہی ہے؟ کون بول رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں خود اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہولناک عذاب کے دن کا میں ڈر رکھتا ہوں، اللہ کے رسول یہ ڈر رہے ہیں تو ہم کو کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور کہو اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا، آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزر چکا ہوں، یعنی کہ تمہارے درمیان پلا بڑا تم دیکھ چکے ہیں، میرے کیا
اعمال تھے پہلے دیکھے ہوئے ہیں, میرا کیا کردار تھا تم دیکھ چکے ہیں, پھر بھی تم, کیا میں جھوٹ بولوں گا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے نئی نئی باتیں لا کر؟ تم کیوں نہیں بلیو کر رہے میرے اوپر؟ جو تم میرے کو امین اور صادق بولتے آج بلیو نہیں کر رہے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے, یا اللہ کی واقع آیت کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. ایک تو اس میں جھوٹ منسوب کرنا یعنی کہ شرک کرنا, اور جھوٹ منسوب کرنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں نازل فرمائے. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. کیا بولتے تھے انہوں کہ یہ جو ہے نا ایکچولی انہوں خدا نہیں ہے. دیکھو انہوں خدا نہیں ہے, انہوں کیا ہے معلوم, ہمارے سفارشی ہیں. انہوں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے ہمارے کو انٹرسیڈ کرتے ہیں, صرف بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ذرا ان کو معاف کر دو, ذرا ان کا یہ کام کر دو, ان کا یہ بیڑا پار لگا دو, ان کی نیا کشتی جو ہے پار کرا دو. یہ صرف انہوں جو ہے ہمارا ریکمنڈیشن کرتے ہیں. ہم ان کو خدا نہیں مانتے بلکہ ان کو سفارشی, ایک ذریعہ, ایک وسیلہ ان کو ہم بنائے ہوئے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں جانتا ہے, یعنی کہ ایسی بات بتا رہے پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے وہ توحید ربوبیت کو جانتے تھے, توحید ربوبیت کو نہ مانتے تھے. کیا مطلب ہے؟ ایک اللہ کو مانتے تھے. ابھی آج بھی دیکھیے کئی ایسے غیر مسلمان ہیں جو ایک پرماتما کو مانتے ہیں, ایک خدا ہے, وہ ہے آسمان میں ہے, اسی نے پیدا کیا. انہوں نہیں بولتے یہ دنیا کی جو مورتیاں ہیں انہوں ہمارے کو پیدا کیا, نہیں بولتے. انہوں کیا بولتے؟ وہ پرماتما ہی جو ہے مجھے پیدا کیا بول کے انہوں بولتے, رائٹ. تو وہ زمانے میں بھی جو مشرکین مکہ تھے انہوں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ, آگے ہم آیتیں دیکھیں گے سورہ انبیاء میں, اس میں آئے گا کہ ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیا. انہوں بولتے اللہ تعالیٰ پیدا کرے. پھر تمہارے کو کون پیدا کرے؟ اللہ پیدا. آسمان سے بارش کون برسا رہے؟ اللہ تعالیٰ برسا رہے. پھر بھائی ان کو مشرک کیوں بول رہے اللہ تعالیٰ؟ یہ چیز پہ غور کرنے کی ہے. مشرک کیوں بول رہے؟ کیونکہ انہوں توحید ربوبیت کو مانتے تھے پر توحید الوہیت میں گڑبڑی کرتے تھے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں لوگوں کو شریک کرتے تھے. اللہ ہے مانتے تھے, اللہ نہیں ہے نہیں ہے بول کے نہیں بولتے تھے. اللہ ہے, ایک پرماتما ہے, ایک وہ بڑا خدا ہے, بڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ وہ, ٹھیک ہے. پر یہ باقی کے یہ جو تمام جو سفارشی انہوں بنائے تھے ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے تھے, ان سے دعائیں کرتے تھے, ان سے نظریں نیازاں کرتے تھے, ان کے سامنے قربانیاں کرتے تھے, ان کو راضی کر کے اللہ کے قریب پہنچنے کی ذریعہ بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ مشرکوں کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے. تو توحید الوہیت میں گڑبڑ کی وجہ سے ان کو شرک کہا گیا. آج بھی کئی مسلمان ہیں جو اللہ کو ایک رب تو مانتے ہیں, ہائے بھائی اللہ تعالیٰ انج پیدا کرے, انہوں زمین آسمان بنائے, سب انج کرے, ٹھیک ہے. پر یہ جو دوسرے جو جس کے پاس ہم جاتے ہیں اپنے قربانیاں اور نظر اور نیاز لے کر جاتے ہیں, تو یہ لوگ ایکچولی ہمارے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں. ہم ان کو ذرا خوش کر دیں گے تو پھر انہوں کیا کرتے, اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ہمارے کو جو ہے انہوں بولتے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی سفارش کراتے. تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم میرے بعد میری خبر کو بھی جو ہے عبادت گاہ مت بناؤ, جس طریقے سے پہلے کے لوگوں نے کیا تھا, جس طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا تھا, تم میرے بارے میں غلو مت کرو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو بھی شریک نہیں کرنے کا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے کہ اللہ تعالیٰ بالا تر ہے اس شرک سے. ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے, بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے, اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں, وہ اختلاف کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کرتے کہ باہم اختلاف کر رہے ہیں, اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. اور یہ جو وہ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی, یعنی کہ اب پھر معجزے کی ڈیمانڈ, جو اس سے پہلے سورہ انعام میں کتنی ڈیٹیل میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا, تو اب یہاں پر وہ لوگ جو ہے معجزے کی ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے. کون ہے غیب کا مالک؟
اللہ تعالیٰ ہے. مختار کل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. مختار ہر چیز پر اختیار رکھنے والا مختار کل صرف اللہ تعالیٰ ہے. اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. تو یہاں پر ہمارا رکوع ختم ہو رہا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 20 تک ہم لوگوں نے ختم کیا الحمدللہ. اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے ہمارا 11 پارہ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ کل ہم لوگ یہ جو توحید تذکیر بھی اعلیٰ اللہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ میں کروائی ہے وہ ہم لوگ انشاءاللہ کل اور مزید پڑھیں گے. اور پھر جیسا اس سے پہلے سورہ انعام میں اور سورہ اعراف میں دیکھے تھے کہ کتنی آیتیں ہمارے لیے تھی نا، کہ ہمارے ایمان کو، جیسا ہم دیکھے تھے مکی صورت کیا کرتی ہے، انسان کی بنیاد کو کنسٹرکٹ کرتی ہے، بنیاد کو بلڈ کرتی ہے، یعنی کہ بنیاد بناتی ہے. تو یہ آیتیں ہماری بنیاد کو بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم اس سے اسباق حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام ہماری عبادتوں کو، ہمارے یہ یہاں پر بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اے میری بہنوں، یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہم کو یہ قرآن پڑھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے ہم پر کہ آج ہم ان چنے گئے بندوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو سلیکٹ کیا. اللہ تعالیٰ آج ہم کو توفیق دیے کہ ہم قرآن کو کھول کر سن رہے، اس کو پڑھ رہے، اس کو سیکھ رہے، اس کو سمجھ رہے، اس کے اندر سے اپنے اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے، اور اس کے ساتھ ہم اپنی جو ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا عزم کر رہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس کے ذریعے سے ہم کو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے. اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں آسانیاں کر دے. جو پریشان ہیں، جو اپنے گھر کے معاملات میں، پیسوں کے لیے اور بیماریوں میں جو پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے. یہ قرآن کی برکت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ایمان سے بھر دے، ہماری گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ تو راضی اور خوش ہو جا. جو پریشان ہے، جو بھی دعا کرنے کو کہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جائز مقاصد کو اللہ تعالیٰ تو پورا کر دے. ہم کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہم کو جنت کے قریب کر دے. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول و عمل. کہ اللہ تعالیٰ ایسے قول کا میں سوال کرتی ہوں جو مجھے جنت کے قریب کرے، ایسے عمل کا میں سوال کرتی ہوں جو مجھے جنت کے قریب کر دے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے آگ سے پناہ چاہتی ہوں. وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ. اور ایسے ہر عمل اور قول سے میں تیرے پناہ چاہتی ہوں جو مجھے جہنم کے قریب کر دے. وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ إِلَى الْخَيْرِ. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، میں مانگتی ہوں تجھ سے ہر فیصلے اور تقدیر میں میرے حق میں اللہ تعالیٰ تو بہتری ہی کا معاملہ فرما دے. جو بھی تقدیر تو نے میرے بارے میں فیصلہ کی ہے اس میں بہتری کر دے. اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ایمان کامل کا سوال کرتے ہیں، یقین صادق کا سوال کرتے ہیں، اور ذکر کرنے والی زبان کا سوال کرتے ہیں. تیرے ڈر سے تیرے خوف سے رونے والی آنکھوں کا سوال کرتے ہیں. یا رب العالمین، ہم خوب ذکر کرنے والی زبان بنا دے، خوب شکر کرنے والی ہماری زبان بنا دے. اللہ تعالیٰ راتوں میں قیام کرنے کے لیے ہمارے پیروں میں تو ہمت دے دے، ہمارے پیروں میں تو طاقت دے دے. اللہ تعالیٰ تیرے قرآن کی طرف محبت کرنے والے بن جائیں، اس کی تلاوت آنا اللیل و آنا نہار کرنے والے بن جائے. اللہ تعالیٰ یہ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے، ہمارے خلاف حجت نہ بنا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے. اللہ تعالیٰ اس کو تیرے قرب کا ذریعہ بنا دے. یا رب العالمین، جیسا تو نے پہلے کے صحابہ کی توبہ تو نے قبول کی تھی، یا رب العالمین جیسا تو نے کعب بن مالک کی توبہ قبول کی تھی، ہم بھی نیکیوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم بھی سستی اور کاہلی دکھاتے ہیں. یا رب العالمین تو ہماری یہ سستی اور کاہلی کو معاف کر دے. ہم جو آج تک جو دین سے پیچھے تھے، آج تک جتنی زندگی ہم نے دین سے دوری میں گزاری، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہم ایمان لاتے تجھ پر اور تیرے نبی پر. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین میں شامل نہ فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین میں شامل نہ فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی صفات سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ ان کے جیسے عمل کرنے والا نہ بنا دے. یا رب العالمین، جو بھی کمی ہے ہمارے ایمان میں کمی ہے اللہ تعالیٰ، ہمارے اندر نفاق نہیں ہے، ہم منافق نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے نبی پر ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ
یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم پہ رحم فرما، ہم پہ رحم فرما، ہمارے دل کی کیفیت کو بدل دے، ہمارے ایمان کی کیفیت کو بدل دے، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال کو بدل دے یا رب العالمین۔ ہم ایمان لانے والے، ہمیں ایمان لانے والوں میں لکھ دے۔ ربنا آمنا، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں ایمان والوں میں لکھ دے، ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے یا رب العالمین۔ یہ رمضان کا مہینہ گزرتے جا رہا، پہلا عشرہ ختم ہوتے جا رہا، ابھی ہم سنبھلنے میں لگے ہوئے ہیں، ابھی یہ روٹین کو ایڈجسٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ابھی ہم کتنے پیچھے ہیں ہر چیز میں یا رب العالمین۔ تو ہماری مدد فرما، خوب جوش میں، خوب آگے بڑھ کر نیکیوں کی طرف لپکنے والا بنا دے، خوب تیرے سامنے رونے گڑ گڑانے والا بنا دے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بنا دے۔ یہ محنت، یہ رحمتوں کا جو مہینہ ہے اس میں صحیح محنت کر کے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین۔ تو ہم سے خوش و راضی ہو جا، ہماری دنیا میں بھی سلامتی عطا فرما، دنیا کی بھی عافیت عطا فرما، دنیا کی بھی دولت عطا فرما، دنیا کا بھی خیر عطا فرما اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جانیں اس حال میں لے کہ تو ہم سے راضی ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم ایمان کے سب سے اونچے لیول پر ہو یا رب العالمین۔ ہمارے تمام مرنے کے بعد کے مرحلے تو آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیری توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء صفات سب پر ایمان لاتے ہیں یا رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت اور اتباع کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کی طرف کوشش کرتے ہیں یا رب العالمین۔ اس میں ہماری مدد فرما یا رب العالمین، بے شک تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔